سی پی ڈی آئی جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں پبلک پالیسی کے حوالے سے ڈائلاگس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم نے گورننس کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی، پاکستان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے گفتگو کی، پاکستان میں رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی فارمولیشن پہ بات چیت کی۔ اب ہم جس طرف ہم یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہی کی طرف ایک اور قدم ہے، ایک اہم معاملہ ہے، ایک ایشو ہے جس کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہیں گے، وہ ہے پولیٹیکل فائنانس اینڈ کرپشن۔ تو ہمارے ساتھ مختار صاحب بھی موجود ہیں، ارشد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مختار صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ پولیٹیکل فائنانس کیا ہے، اور پھر آگے اس کا تعلق کرپشن کے ساتھ کیسے بنتا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے یہ کیوں ریلیونٹ ہے۔ تو پہلے ذرا کائنڈلی ہمیں یہ جو اصطلاح ہے پولیٹیکل فائنانس، اس کے بارے میں آگاہی دیجیے۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب۔ اب دیکھیے، پالیٹکس تو ہر ملک میں ہوتی ہے، اور جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کام بھی ہو رہا ہو، تو اس کی کوئی کاسٹ ہوتی ہے، اس پہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اس پیسے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی ظاہر ہے پالیٹکس ہوتی ہے، اور پالیٹکس کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پھر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور الیکشن لڑنے کے لیے وہ وسائل خرچ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ وسائل کہاں سے آ رہے ہیں، وہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، اور وہ کیسے خرچ ہو رہے ہیں، ان کا ریگولیشن کا نظام کیا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل فائنانس ہے۔ اچھا، پولیٹیکل فائنانس پہ ہمارے ہاں بہت کم بات ہوتی ہے، اگرچہ ہماری آبزرویشنز میں یہ آتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں بھی خرچ کرتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بڑے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو بعض اوقات بعد میں یہ تفصیلات فراہم بھی کی جانی ہوتی ہیں کہ آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے، اور کیا وہ لمٹس کے اندر تھے یا نہیں تھے۔ تو یہ تو ہمارے ہاں ایک نظام رائج ہے، لیکن اس حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اس حوالے سے مسائل ہیں، اور آج کا یہ جو عنوان ہے ہماری اس میٹنگ کا، اس اسپیس کا، اس میں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فائنانس کا کرپشن سے کیا تعلق ہے۔ اور میں یہ آرگیو کرنا چاہوں گا کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے پولیٹیکل فائنانس کا کرپشن کے ساتھ، کیونکہ جب تک ہم پولیٹیکل فائنانس کے مسئلے کو پولیٹیکل فائنانس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بناتے، جب تک اس حوالے سے ہم اصلاحات نہیں کرتے، تو تب تک ہم کرپشن کے مسئلے کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کسی بھی کینڈیڈیٹ کو الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے ہوں، تو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بہت بڑی آدمی ہو، اور وہ اپنی کمائی میں سے اس پہ خرچ کرے، اور پھر وہ اتنا بڑا آدمی ہو کہ وہ الیکٹ ہو جائے، اور جو پیسے اس نے خرچ کیے ہوں وہ اس کو ریکور کرنے کے چکر میں نہ ہو۔ یہ اب ایک صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ صحیح بھی ہو کہ ایک بہت دیانتدار آدمی، اس نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے، اور وہ بالکل یہ خواہش نہیں رکھتا تھا کہ بعد میں ریکور کرے، تو ایون دین اس میں پرابلم ہے۔ اور وہ پرابلم یہ ہے کہ صرف ایک امیر آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے، اور پھر بعد میں دیانتداری سے اپنا کام انجام دے سکتا ہے۔ تو کسی مڈل کلاس کے لیے، کسی غریب آدمی کے لیے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن ادروائز وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، تو شاید وہ الیکشن سے باہر رہے گا۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ لوگ اگر اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ ریکور کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، اور اکثر اس کی بات سنتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، اب سینٹ کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں، لوگوں نے جو بہت زبان زد عام تھا کہ کروڑوں روپے میں لوگوں نے ایکچولی ووٹ خریدے، اور اگر آپ افواہوں پہ جائیں تو لوگ تو کہتے ہیں کہ 70 کروڑ روپے بھی لوگوں نے خرچ کیے۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ جس نے اتنے پیسے خرچ کیے، اور پھر بعد میں جب ہم ان کی ڈیلنگز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں، اور جس طرح کے الزامات کا یہ پرسیپشنز موجود ہوتی ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سیریس پرابلمز ہیں۔
تو اس وجہ سے، اور یہاں پہ تو ایک تیسری صورتحال موجود ہے کہ جب انویسٹر جو ہیں وہ الیکشن کو فائنانس کرتے ہیں. مطلب ایک صورت وہ ہے کہ جب نے پیسہ خرچ کیا اور بعد میں دیانتداری سے سیاست کی. ایک سیناریو وہ ہے کہ جب آپ نے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کیا، بعد میں آپ ریکور کرنے کے چکر میں پڑ گئے. لیکن پھر تیسری صورت وہ بھی ہے کہ جب انویسٹرز آپ کو مل جاتے ہیں اور انویسٹرز کہتے ہیں کہ ہم آپ کے الیکشن میں انویسٹ کریں گے، اور وہ پراپرٹی ڈیلرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ پراپرٹی ٹائکونز بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں، وہ مافیاز بھی ہو سکتے ہیں، وہ انلیگل بزنسز میں ملوث لوگ بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ انویسٹرز جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں اور اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے جو یا تو بے شمار پیسہ خرچ کر کے بعد میں ریکور کرنے کے چکر میں ہوں، یا وہ انویسٹرز کے زور پہ آئے ہوں اور اپنے انویسٹرز کو خوش کرنے کے چکر میں ہوں، تو وہ کرپشن کے مسئلے کو کیسے ڈیل کریں گے؟ وہ کیوں ڈیل کرنا چاہیں گے اس مسئلے کو؟ چونکہ انہوں نے اگلا الیکشن پھر لڑنا ہے. اور اب جب ہم اپنی سیاسی جماعتوں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر سیاسی جماعت میں یہ مسئلہ نظر آتا ہے. ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی اس حوالے سے لائم لائٹ میں آئی، اور اس حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ابراج گروپ وغیرہ اور اس طرح کا، اور ان کی چیزیں لائم لائٹ میں آئی ہیں. لیکن دوسری پارٹیوں کے حالات شاید اس سے بھی خراب ہوں. یہ تو ایک کیس ہو گیا اور لائم لائٹ میں آ گیا، لیکن دوسری جماعتوں کے حوالے سے بھی اگرچہ کیس شاید اس طرح کا نہیں ہوا، اگرچہ وہ بھی کیس بھی شاید ایک الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، اتنا شاید ایڈوانس سٹیج پہ نہیں ہے. لیکن ہم باتیں تو سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے بڑے بزنس مین کی، بڑے سرمایہ داروں کی، بڑے بڑے انویسٹرز کی، ان کی ایکسیس ہے ٹاپ لیول کے پولیٹیشینز کی، اور وہ کس طرح سے لابی کر سکتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلے لے سکتے ہیں. تو میں ایکچولی یہی آرگیو کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے کرپشن کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو ہمیں اپنی سیاست میں انٹیگریٹی لانا ہوگی، پولیٹیکل فائنانس کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے صحیح طرح سے اصلاحات کرنی ہوں گی. چونکہ پالیٹکس کی ضرورت ہے فائنانس، یا یہ فائنانس صحیح طریقے سے آ رہا ہوگا اور اس کے نتیجے میں اچھی سیاست کرنے کے مواقع یا اس کی پاسبلٹی بڑھے گی، اور اگر سیاست میں پیسہ وہ اس طرح کے ڈوبیس طریقوں سے آ رہا ہوگا تو پھر اچھی سیاست کرنا بہرحال ممکن نہیں ہوگا. ہمارے ہاں میں آخری بات یہ کر کے، اور اس پہ بعد میں مزید بات بھی ہو سکتی ہے، میں اپنی گزارشات کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ہم نے سیاست کی فنڈنگ کے جائز راستوں کو بند کیا ہے یا ان کو کم کیا ہے. اور اس میں تو لہٰذا جب ہم نے جائز راستوں کو بند کیا ہے تو جو راستے اب اویلیبل ہیں وہ ڈوبیس راستے ہی اویلیبل ہیں، کوئی سیدھے راستے کم ہی اویلیبل ہیں، چونکہ ہم نے سیدھے راستوں کو اس طرح سے پروموٹ کیا نہیں ہے. تو اب میں اس بات کی وضاحت بعد میں جب مجھے موقع ملے گا تو میں کر دوں گا، لیکن یہاں پہ اگر دوسرے دوستوں کو موقع ملے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ مختار صاحب، آپ نے پولیٹیکل فائنانس کو ڈیفائن بھی کیا کہ جو پالیٹکس ہے، جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، اس میں جب آپ کو پیسے چاہیے، اس میں جو آپ کو سرمایہ چاہیے، اس کا استعمال اور اس کا پھر تعلق، ان سورسز کا تعلق کہیں پہ کرپشن کے ساتھ بھی ہے. اب ارشد صاحب کی طرف چلتے ہیں. ارشد صاحب نے بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے پولیٹکس کو اور تجزیے میں بھی حصہ لیتے ہیں. ارشد صاحب آپ کائنڈلی بتائیے آپ کیسے پولیٹیکل فائنانس کے پرابلمس کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نوید صاحب کی طرف بھی چلیں گے، ان سے بھی سننا چاہیں گے. جی بہت جی ارشد شکریہ، صاحب. بہت شکریہ، مہربانی آپ نے گفتگو میں شامل کیا. تو میں اتنی گزارش کروں گا کہ پیسے کا تو استعمال پالیٹکس میں ہوتا ہی ہوتا ہے، ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے اس چیز کی. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے کہ ساری ڈیپینڈنسی جو ریسورسز پر ہے، پیسے پر ہے، اور ہماری نظریے پہ یا اسٹرگل پہ بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیں جو پارٹیاں ہمارے ملک میں سروائیو کر رہی ہیں، ان کی طاقت پیچھے سے الٹیمیٹلی پیسہ ہی ہے، باقی چیزیں نظریہ یا اسٹرگل بعد میں آتی ہے. پولیٹیکل لیڈر جو بھی ہوگا وہ پاکستان میں بہت بڑے مالک ہوگا، لیونگ سٹینڈرڈ وہ ہوگا، یا سیکنڈ پارٹی بھی دیکھ لیں، تھرڈ پارٹی بھی ایون دیکھ لیں،
تو اسی طرح کا پاکستان میں ایک سسٹم اور سلسلہ چل رہا ہے. تو کچھ پارٹیز ہیں جو اپنے پاس سے پیسہ خرچ کرتی ہے, کچھ فنڈنگ کرتی ہے, لیکن دونوں صورتوں میں امبیزلمنٹ اس میں ضرور ہوتی ہے اور کرپشن کا عنصر بالکل بڑا واضح نظر آتا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کا ٹولہ تو نہیں ہے ہمارے پالیٹیشینز, لیکن اس میں سے انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہر آدمی ایسا سوچے کہ وہ لیگلی یا انلیگلی پیسہ کمائے اور بنا کے پیسہ اور وہ آگے مین سٹریم لائن میں آئے, پالیٹکس میں آ کے کوئی عہدہ لے اور پھر وہی کام دوبارہ سے شروع کرے, جو پیسہ لگایا ہے وہ کمانا شروع کرے. تو یہ ایک رواج پڑ جاتا ہے ایسی پالیٹکس میں, اور اس کی مثال دنیا میں شاید اور کہیں کم ہی ملتی ہے. اور ہمارا ملک چونکہ بہت ہی کمزور ہے معاشی طور پہ, اور ہماری پالیٹکس بھی اسی حساب سے اس طرح کے ریسورسز کے اوپر بنیاد بنا کے چلتی ہے, تو اس کو ہمیں بالکل بھی بہت توجہ کے ساتھ ایسی پالیٹکس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے اور ایک ٹرو پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوگی جو بالکل کسی آئیڈیالوجی پر ہوگی, اور ایک گروپ ہوگا جو اسٹرگل کرے گا, جس میں ممبرشپ ہوگی, پروموشن ہوگی, عہدے ہوں گے, اس کا اس چیز کا بالکل خیال رکھا جائے گا کہ بندے کی کتنی کوالیفکیشن, اسٹرگل اور انٹیلیجنس ہے, اسی کے حساب سے اس کو اوپر لایا جائے گا اور میرٹ اس کی بنیاد ہوگی. تو ایسا بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں ہے, نہ ہی اسی بنیاد پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. آگے وہ پالیسی میکنگ جو ہوتی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو پروموشن ہوتی ہے, اور اپنا فیوچر جو جس پہ فور کاسٹ کر سکتے ہیں, بہت زیادہ مایوسی ہے پاکستان میں. اسی وجہ سے ہی ہمارے جیسے بھی حالات ہو جائے, ان حالات کا اثر ہماری لیڈرشپ پہ نہیں پڑتا, پولیٹیکل لوگوں پہ نہیں پڑتا, اور وہ متاثر نہیں ہوتے کبھی بھی, اور ان کو مہنگائی, بے روزگاری ایسی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بزنس گرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے عام آدمی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, اور جو ایوری پرسن ایکول ان دا آئیز آف لا, وہ فارمولا جو ہے وہ بالکل ہی ہم نے اگنور کر کے سائڈ پہ رکھ دی ہے. تو اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا اور نیا ٹاپک ہے, اس پہ پہلے کسی نے کوئی بات نہیں کی, اور میں تو حیران ہوں, اور میری بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ ایسی بات ہو رہی ہے. اس بات کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے. بہت شکریہ, اور سب کنٹریبیوٹ کرے جو بھی کر سکتے ہیں. مہربانی. جی بہت شکریہ ارشد صاحب, آپ نے پالیٹکس میں پیسے کی انوالومنٹ کی بات کی, اور یقیناً جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ یہ ریسورس انٹینسو ہوتی ہے, آپ نے لوگوں سے ملنا ہے, آپ نے پالیسی کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ کو شاید اس کے لیے بھی پیسے چاہیے, آپ کو الیکشن کے پروسیس سے گزرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے, اور اگر یہ پیسے آپ کو جائز طریقے سے میسر ہوں, یا ایسے سسٹمز بنائے جائیں جہاں پہ پولیٹیکل فائنانس اویلیبل ہو اور وائٹ پولیٹیکل فائنانس اویلیبل ہو, تو یہ کافی اس میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں پولیٹیکل کلچر میں. اس پہ ریفارمز کے اوپر ہم بعد میں مختار صاحب کی طرف آئیں گے, تو ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں پولیٹیکل فائنانس کو کیسے تبدیل کیا گیا, کیونکہ کچھ میں نے بھی ریسرچز میری نظر سے گزری جس میں انڈونیشیا کا اور ایسٹرن یورپ خاص طور پہ پولیٹیکل فائنانس میں بہت سی ریفارمز کی گئی ہیں, جس کی وجہ سے وہاں کا پولیٹیکل کلچر امپروو بھی ہوا اور اس میں تبدیلیاں بھی آئیں. اب ہم نوید صاحب کی طرف چلتے ہیں. نوید صاحب, آپ کا تعلق شعبہ ابلاغ سے ہے, اور بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی رہتی ہے, پولیٹیشینز کے ساتھ بھی رہتی ہے, جو لوگ پولیٹیشین سے متاثر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی رہتی ہے, یعنی کہ معاشرے کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہے. ذرا کائنڈلی آپ بتائیے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور پھر ہم بات آگے لے کے چلتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں تو ادھر اسلام آباد میں موجود ہوں, تو اسلام آباد میں تو آپ سمجھتے ہیں گڑھ ہے. شاید الیکشن کمیشن کو بھی ہم کور کرتے ہیں, تو پچھلے ہم نے دیکھا کہ چند برسوں میں
شاید الیکشن کمیشن نے بھی اس میں کچھ اسکروٹنی کی اور کچھ سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی کہ انہوں نے کس طریقے سے کچھ معاملات کو وہ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ جو 62-63 والا معاملہ آیا, الیکشن کمیشن کی پاورز کی بات کی گئی, تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد کچھ کسی حد تک ہم دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز پر بھی تھوڑا سا پریشر ضرور رہا. اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کی اگر ہم اوورال دیکھیں تو فیک آئی ڈی کارڈز کے تھرو 2000 انہوں نے ممبرز دینے ہوتے تھے, تو وہ ہمیں دیکھتے تھے کہ آئے دنوں ایک یہ چیز سامنے آتی تھی کہ وہی ایک پارٹی کے بھی وہی ممبرز ہیں اور دوسری پارٹی کے بھی شاید وہی ممبرز ہیں, اور چند لوگ ہیں جو ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ پولیٹیکل پارٹی آپ رجسٹر کرائیں, وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو سارا مینج کر کے دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اسکروٹنی نہیں, یہاں تک کہ ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تھرو ہم نے کہا جی کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس حد تک جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں کوالیفیکیشن کیا ہے یا جو ووٹرز ہیں اس کی کیا. لیکن آج کل کچھ الیکشن کمیشن زیادہ مصروف ہے, ہم نے ایون خود ریٹ بھی کیے. یہ ہماری ایک ریٹ تھی کہ ایک پولیٹیشین جو ہے وہ 2 حلقوں سے یا 5 حلقوں سے 10 حلقوں سے لڑ رہا ہے الیکشن, اس کے بعد دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری 22 یا 25 کروڑ عوام کے ٹیکس پہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ بھی ظاہر ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. جہاں تک بات ہے فائنینس کی, ایک تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چند لوگوں سے ہی اوورال پیسہ لیا جاتا ہے. کہیں ہمیں سینیٹرز بنتے دیکھے ہیں کہ وہ کروڑوں روپے پارٹی فنڈنگ دیتے رہے, کہیں ٹکٹس خرید و فروخت ہوتی رہی ہے, ٹکٹ اس کو ملا جس نے پارٹی فنڈ میں یا کوئی چیریٹی میکسیمم دی, پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ صاحب نے اتنی چیریٹی دی ہے تو ان کو ٹکٹ دینا چاہیے. اور پھر ڈیفینیٹلی وہ جو پولیٹیشین ہے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں ریسنٹلی جو الیکشن 2018 ہوئے تو ہمیں پورے آلموسٹ ہم نے کور کیا, پھر کشمیر پہ گلگت تمام الیکشن کور کیے. وہاں پر ایک جو ایم پی اے ہے یا ایم ایل اے ہے وہ منیمم 3-4 کروڑ سے 8-10 کروڑ تک وہ لگاتا ہے, اور پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ پبلک کئی ایسے ایریاز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ پبلک بھی ووٹ سیل کرتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو آئی ڈی کارڈ اٹھا کے لے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, اور باقاعدہ پر ریٹ طے ہوتا ہے, پھر ووٹ کاسٹ ہو نہ ہو ایک الگ ایشو ہے, لیکن ایک بالکل یعنی گراس روٹ لیول تک ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے. اور ایک ووٹر بھی سمجھتا ہے کہ میں نے, کیونکہ جو میرا ایم ایل اے ہے یا ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے وہ ابھی ووٹ لے گا تو 5 سال تو اس نے نظر آنا نہیں ہے, تو وہ بھی اس کا سربراہ ہوگا کسی خاندان کا, تو ہو سکتا ہے وہ 50 بندے کی یا 100 بندے کی ڈیل کرے گا اور پیمنٹ پیسے لے گا, وہ تقسیم کچھ حد تک کرتا بھی ہے, نہیں کرتا ایک الگ بات ہے. لیکن پھر پولیٹیشین بھی یہ سمجھتا ہے, جب اس سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے اتنے پیسے دے کے ووٹ خریدے ہیں. اب ایکسپیکٹیشن تو پبلک کی یہی ہونی ہے کہ میں فوراً الیکشن لڑنے کے بعد جیتوں گا, میری پارٹی اقتدار میں ہوگی تو مجھے کوئی فنڈ ملے گا. اور وہ فنڈ کس صورت میں آتا ہے آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے ہاں کیونکہ جو سیاست ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایم پی اے ایم این اے ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ گلی محلے کی ایک ٹوٹی پوٹی سڑک سے لے کر تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے بغیر ہونے نہیں چاہیے. آلدو اس کا کام تو لیجسلیشن کرنا ہے, بلدیات وہ کرنے نہیں دے گا. وہ سمجھتا ہے کہ میں جس عوام سے کہ پیسہ لگا کے آیا ہوں اسی حلقے سے اس نے پیسہ بھی پورا کرنا ہے. تو جو وہاں پر ٹھیکے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا اس میں بھی بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں جی, ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب کے انوالو ہوئے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, پوسٹنگ نہیں ہوتی. ریسنٹلی بے شک پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی بھرتی ہوتی تھی, ہم نے یہ دیکھا ڈینگی کی بھرتیاں ہوئیں تو کہا گیا جناب کہ ڈی ایچ او صاحب کو ایم پی ایز اور ایم این ایز میں لسٹیں بھیجی ہیں کہ ہمارے جو کنٹریکٹ پہ بھی آپ نے ملازمین لگانے ہیں وہ آپ ہمارے لگائیں گے, اور اس پہ ڈیوائیڈ کیا گیا. اتنا پریشر ہوا کہ راول پنڈی اسلام آباد میں ڈیوائیڈ کیا گیا کہ جناب اتنے ایم پی اے کو دے دیں, اتنے ایم این اے کو دے دیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی ہمارے نظر آئیں. اس کے علاوہ تو جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک تو پولیٹیکل سسٹم ہمارے ہاں کیونکہ اسٹیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس کا رول نہیں رہا اس طرح. اگر آپ پبلک دیکھیں تو پبلک جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم ٹیکس تو ہم سے زبردستی لے لیا جاتا ہے. اسکول میں بچے ہم پرائیویٹ خود بھیجیں گے, ایک سرکاری اسکول میں
ایون وہاں کا اسکیل 4 کا بھی اپنے بچوں کو اپنے سرکاری اسکولوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سیکیورٹی بھی انہوں نے خود کرنی ہے, جو سڑکیں ہیں ان کی پوزیشن, ہیلتھ کی پوزیشن, تو پھر وہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ عام پبلک سے لے کر جو ہے وہ کسی بھی حد تک, تو یہ تو ایک ہے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے جہاں جہاں پہ ان کو سمجھ آتی ہے, کیونکہ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہوا کہ پہلے تو 2 پولیٹیکل پارٹیز تھی بڑی مضبوط, اور اس میں ڈیفینیٹلی پھر ان کو سسٹم کا پتہ تھا کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ایک ڈی جی کسی ادارے میں پولیٹیکل یعنی سیاسی لگانے سے لے کر بہت سے بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پر لگایا جاتا ہے, اس کا کیا ریٹ ہے, اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ باقاعدہ پہ وہ ریٹ دیے جاتے ہیں اور وہ سیٹس لی جاتی ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی وہاں سے پیسہ جنریٹ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایون پہلے تو شاید ایجوکیشن بھی ہمارا اتنا پولیٹیسائز نہیں تھا, لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وائس چانسلرز لگتے ہیں اور وہ بھی پیسہ دے کے آ کے پولیٹیکل, کیونکہ اس میں بھی بیسک کرائٹیریا تو ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جناب پرائم منسٹر کا جاننے والا کون سا ہے یا کس نے کتنی سفارش کی ہے. تو پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا, ہمارے ہاں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہم یہ کہیں کہ وہ ادارے کے طور پر جو ہے مضبوط ہوا ہو. پرسنالٹی پولیٹکس ہے, آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس پارٹی میں کون کس کو دیکھا جاتا ہے, اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹیز بات تو جمہوریت کی کرتی ہیں, ان کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہوتی. یعنی کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ گراس روٹ لیول پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ووٹنگ کے تھرو ان کے تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کے نمائندے ہوں جو ووٹ لے کے آئیں. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف کالیں کی جاتی ہیں کہ جناب ہمارا بندہ ہے, اس کو آپ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی, اس کو صدر بنا دیں, اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیں. تو ایک تو پورا کا پورا, ہاں بکس میں ہم بڑے اچھے ہیں, یعنی ڈاکومنٹس بہت اچھے ہیں, جہاں کہیں بھی جائیں گے کوئی بھی چیز ہوگی تو لیگلی تو آپ پوری نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹی بھی آپ رجسٹر کرنا جائیں یا کوئی بھی چیز جائیں تو بکس میں تو بہت اچھا ہے, لیکن جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں پریکٹس کیا ہو رہی ہے سسٹم میں, تو وہاں پر تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ پریکٹس ہو رہی ہے. تو گراس روٹ لیول میں یعنی اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں, ان کی کوئی تربیت نہیں ہے, نہ ہی ہمارے ہاں پھر جو ووٹر ہے یا جو سپورٹر ہے اس کی بھی تربیت کس طرح کی ہے. اور اب تو اس رخ پہ چل پڑے کہ جہاں پر مختلف طرح کے نعرے اور یہ سکھائے جاتے ہیں اور لایا جاتا ہے لوگوں کو. جلسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لایا جاتا ہے, ان کو اپنی پارٹی کا منشور کا ہی نہیں پتا ہوتا. منشور کیونکہ کتنا ایک ہے وہ سب جانتے ہیں, نظریہ نہ نظریہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, نہ منشور ہے. جب لایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے جناب 500 گاڑی آپ نے لانی ہے, اتنے بندے آپ نے لانے ہیں, 100 گاڑی آپ نے لانی ہے, بندے آپ نے لانے. اس طریقے سے ہی ہم نے جلسے جلوس بھی دیکھے ہیں عام پبلک کے. اور یعنی گراس روٹ لیول سے لے کر آپ ٹاپ تک چلے جائیں تو کوئی ہمیں سسٹم نظر نہیں آیا. الیکشن کمیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تھوڑا سا کچھ شاید جب سے یہ سسٹم ہوا 2018 میں کے بعد نااہلی ہونا شروع ہو گئی, تو پھر تھوڑا سا سسٹم ان کو بھی سمجھ آئی. ادروائز ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں وہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان سے آپ پوچھ لیں, وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں جی آپ کا سسٹم کیسے چل رہا ہے, آپ کے اتنے آفیسز ہیں, اخراجات کہاں سے ہو رہے ہیں, وہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک تو سسٹم بالکل ویگ ہے, اور دوسری جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بیسیکلی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو جب سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, نہ ہمارے ہاں پارٹیز کا, کیونکہ جب چاہتے ہیں جس پارٹی کو اٹھایا جاتا ہے, مختلف پارٹیز آپ کے سامنے ہیں, کبھی ایک پارٹی ابھرتی ہے, کبھی دوسری آتی ہے, کبھی تیسری آتی ہے. 2002 میں کچھ اور تھا, 2018 میں کچھ اور ہو گیا, 13 میں کچھ اور ہو گیا, 18 میں کچھ ہوگا, 23 میں مزید ہمیں کچھ مزید نظر آ رہا ہے. تو ایک تو پولیٹیکل پارٹیز میں وہ جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے, سوائے چند جو بہت ہی قریب ہوتے ہیں, اس کے علاوہ تو سارے چینج ہی ہوتے رہے ہیں. مختلف حلقوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایم پی ایم این اے ہے وہ خود ہی تبدیل ہو گیا. عوام سے تو ووٹ لیے اس نے, وہ اگر ایک پارٹی کا نظریہ چھوڑ کر دوسری پارٹی کا بھی الیکشن ہی نہیں ہوتا تو وہ اس پہ چلا جاتا ہے, جہاں اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آئندہ
آنے والے الیکشن میں شاید یہ پارٹی جیت جائے گی. جی بالکل ٹھیک نوید صاحب, ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سارا ایکسپلین کیا ہے پولیٹیکل پروسیسز کے اندر جو ویکنیسز ہیں اور جس طریقے سے پاکستان میں اس کو آپریشنلائز کیا جاتا ہے. ہماری ٹاپک میں ایک چیز جو جس پہ ہم زیادہ کریدنا چاہ رہے ہیں, جس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل فائنانس کو لیجیٹیمیٹ رول ان کو دینا کہ پولیٹیکل فائنانس از این اسینشیل پارٹ آف دا سسٹم ڈیموکریسی کا. اب اس کے لاز کو امپروو کرنا شاید بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے نتیجے میں بیہیویئرز کے بہتر ہونے کی بھی توقع ہے. پاکستان میں شاید اس کو بہت سنجیدگی سے نہیں لیا گیا کہ پولیٹیکل فائنانس کتنا زیادہ اہم ہے, اور اس کے لیے آپ کو لیجیٹیمیٹ رستے دینے ہیں لوگوں کو, اور اس میں ریفارمز, ان لاز کی ریفارم کی بہت اشد ضرورت ہے جو پولیٹیکل فائنانس کو مینیج کرتے ہیں. وسیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ان کا پالیٹکس میں ایکسپیرینس رہا, اور ایم کیو ایم شاید اس طرح کی پارٹی ہے جس کے پاس ایک لوور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن زیادہ یہاں سے آئی, اور ایک رہنما بتا بھی رہے تھے ہمیں کسی اسپیس میں کہ پارٹی کو خود سے فائنانس کرنا پڑتا تھا اپنے ممبرس کو الیکشنز کی طرف لے کے جانے کے لیے. تو یہ میکنزمز باقی پارٹیوں میں شاید نہیں ہیں, یا اس کے اندر بہت سے ایشوز ہیں. لطیف صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے, ندیم صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. وسیم صاحب آپ پلیز بتائیے کہ ایز اے پولیٹیشین آپ نے پولیٹیکل فائنانس میں کن پرابلمس کو فیس کیا ہے, اور ٹورڈز دی اینڈ آف دس ڈسکشن وی ول ٹرائی ٹو ایئرمارک سم پوائنٹس کہ جس کی ریفارمز اگر کی جائیں تو ہمارا پولیٹیکل فائنانس کا سسٹم اور ہمارے پولیٹیکل بیہیویئرز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. وسیم صاحب مائک از یورس. تھینک یو سر. تمام دوستوں کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم. دیکھیں زبیر صاحب, مسئلہ یہ کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے نا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ امیروں کا شوق بنتی چلی جا رہی ہے. میرے جو اس سے پہلے دوست بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں قانون سب طرح کے موجود ہیں, لیکن آج اگر ہم الیکشن پروسیس کو دیکھیں, اس پورے سسٹم کے اندر کسی غریب آدمی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے پروسیس کا حصہ بن سکے. آپ دیکھیں نا, ہماری چونکہ بحثیت قوم, ہماری ترجیحات وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ میڈیا ہاؤسز کو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی پورے ایک سال کی کارکردگی اٹھا کے دیکھیں تو وہ ان ایشوز کو جو ایک عام پاکستانی کے ایشوز ہیں اس سے وہ دور رہتے ہیں. ان کے ٹاپکس وہ ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا ریونیو زیادہ ارن ہو سکے. ہمارے بنیادی مسائل ہماری میڈیا کی نظر میں ہے ہی نہیں. تو صبح اٹھتے ہیں, شام کو دیکھتے ہیں, تو صبح سے لے کے شام تک ایک ہی بات ہوتی ہے کہ فلاں آدمی چور ہے, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. لیکن ایک پاکستانی کتنا کمزور ہو چکا ہے, ایک پاکستانی کے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ایک پاکستانی کو کیا ضرورت ہے, اس وقت کس حالات میں وہ گزر رہا ہے, یہ میڈیا کی ترجیحات میں نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ ان ایشوز کے پر ایڈریس کرے گا تو یقینی طور پہ جن جگہوں سے, جن اداروں سے اس کو فائننس ہو رہا ہے وہ رکے گا. تو یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے. اب اگر آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم چاہے کتنا ہی اچھا ہو کسی جگہ پر, لیکن میں سندھ میں جو فیس کرتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی ایک الیکشن کمیشن کا بنیادی کام جو اس کی کانسٹیٹیوشنل ورک جو ہے وہ حلقہ بندیاں کرنا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کا فنڈامنٹل ورک ہے وہ اس سے لے کر خود کانسٹیٹیوئنسی بنا دیتی ہے, اور الیکشن کمیشن سندھ جو ہے وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہتا ہے, اور بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. یقینی طور پہ یہ عام آدمی, غریب آدمی نہیں کر سکتا. جو پولیٹیکل پارٹی پیسہ رکھتی ہے, فائننس رکھتی ہے, اس طرح کے ریسورسز رکھتی ہے, پاکستان کے اندر اس وقت کا پولیٹیکل سسٹم اسی پارٹی کو آگے بڑھائے گا. وہ سارے قوانین جو عام آدمی کے لیے, عام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بنائے گئے ہیں, اس کا بینیفٹ عام آدمی کو نہیں مل رہا ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی کمپین ہو یا میڈیا کے ایڈ ہو جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, عام آدمی کیسے کرے گا, کیسے اس کا حصہ بنے گا. تو ہم بحثیت قوم بھی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی ہمارا یہ سوال ہے کہ بھئی آپ نے اس پورے نظام کے اندر جس عام آدمی کو, جس کے پاس کریکٹر ہے, جس کے پاس ایجوکیشن ہے, اس کے اندر وہ نظام کے اندر اس کو انٹر ہونے کی کوئی گنجائش ہم نے چھوڑی ہے. یہ بحثیت قوم ہم سب کے لیے سوال ہے, نہیں چھوڑی ہم نے.
ہم ہر مجبوراً اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں جو پارٹی کو فائننس کر سکے. میں آج اپنی اہم کی صورتحال بتاؤں, شاید آپ ہنسیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے کمرے میں بہرحال آپ بہت سارے لوگ اس کو مذاق بھی اڑائیں گے, کوئی یقین بھی نہیں کرے گا, ہمارے فائنینشیل اتنے پرابلم ہے کہ ہم اپنے آفس کے اندر ایسی چلاتے ہیں, وہ اس وقت چلاتے ہیں کہ جب دیتے ہیں بل دینے کے پیسے ہیں نہیں ہیں. لیکن چونکہ اب آپ کی ترجیحات ہماری ترجیحات کچھ اور ہو سکتی ہیں, تو آپ الزام در الزام, یہ ایک دوسری بات ہے. بٹ لیکن میں وہ صورتحال ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے کہ جو پاکستان کی عام مڈل کلاس پارٹی کے ساتھ پرابلمز ہیں, جو ہمارا نظام یہ پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی, کیونکہ وہ جب ایڈ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نظام کے اندر قانون بنانے سے پہلے قانون توڑنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہ یار تم نے اربوں روپے کی کمپین چلائی ہے, یہ کہاں سے آیا پیسہ. الیکشن کمیشن نے کوئی سوال کیا, کوئی آدمی اس بات پہ کبھی ڈسکوالیفائی ہوا کہ بھئی آپ نے اتنے پیسے کہاں سے چلا دیے؟ وہ کہے گا میرے دوست نے چلا دی, وہ کہے گا مجھے کسی نے ڈونیٹ کر دیا تھا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ہماری ترجیحات میں کہیں نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ عام آدمی الیکشن پروسیس کے اندر سے اس کا اعتماد ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کی جماعت کہیں کوئی نہیں ہے, وہ اس کا رول کہیں نہیں ہے. الیکشن میں ایم این اے ایم پی ایس کے ٹکٹ کے لیے اسی آدمی کی طرف دیکھا جاتا ہے جو الیکشن لڑنے کے ریسورسز رکھتا ہو, کیونکہ پارٹی پوچھتی ہے کہ ہم تو فنڈنگ نہیں کر سکتے, ہم تو فائنینس نہیں کریں گے. تو وہ غریب آدمی جو میرٹ پر اترتا ہے, جس کی قربانیاں ہوتی ہیں, جو پڑھا لکھا ہوتا ہے, جو کریکٹر فل ہوتا ہے, وہ بیچارہ وہاں پر آ کے اس میرٹ پر ڈی میرٹ کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس جگہ اس آدمی کو لیا جاتا ہے جس کے پاس وہ پیسہ ہوتا ہے, جس کی بنیاد پہ وہ زبردست کمپین چلاتا ہے, جس کی بنیاد پہ وہ ہر 5 منٹ 1 گھنٹے کے بعد ایک نیا بینر شہر کی روڈ پہ لگاتا ہے, جس کی بنیاد پہ وہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے ٹی وی کے اوپر ایڈ چلاتا ہے. غریب آدمی نہیں چلا سکتا, لیکن کہیں کوئی سوال ہی نہیں ہے, میڈیا یہ نہیں پوچھتا, کیونکہ میڈیا کا خود کا ریونیو اس سے جنریٹ ہو رہا ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس کے نتیجے میں جب تک بحیثیت قوم ہمارے اندر بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک ہم میں, چونکہ ہر بحیثیت قوم بھی ہم کرپٹ ہو چکے ہیں, یہ صرف کچھ اداروں کی یا کسی فیملی کی بات نہیں ہے, ہر آدمی کا جہاں جس کا بس چل رہا ہے وہ وہاں خرابی کر رہا ہے. تو جب تک ہم بحیثیت قوم صحیح نہیں ہوں گے, ہم کو یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ ادارے صحیح ہو جائیں, اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ صحیح ہو جائیں, کیونکہ باہر جو لوگ ہیں وہ بھی انہیں جیسے ہی ہیں. یہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے کہ فلاں آدمی فلاں ادارہ ایسا ہے, بحیثیت قوم ہم خود خراب ہو چکے ہیں. ہم نے کبھی کسی خرابی پر احتجاج نہیں کیا, ہم کسی غلط آدمی کو یہ نہیں کہتے اس کے خلاف کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ غلط آدمی یہ کر رہا ہے. تو جب تک ایسے صورتحال چلتی رہے گی, ہر گزرتے دن کے ساتھ مایوسی بڑھے گی. لیکن اس مایوسی کے اندر سب سے بڑا رول ہمارا خود کا ہے کہ ہم کسی خرابی کے خلاف بحیثیت قوم نہیں کھڑے ہوئے. ہم تقسیم ہے مختلف ایشوز کے اوپر, ہمارا بد اعتمادی کا لیول یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اب ہر وقت لڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں لڑائی جھگڑا زبردست قسم کا ہے, لیکن ہمارے یہاں یونٹی کی بات کوئی نہیں کرتا کہ بھائی کسی ایک ایشو پر, کسی کامن ایجنڈے کے اوپر ہم سب بحیثیت قوم ایک ہو جائیں. تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے بات بہت ساری ہیں. سب ڈیفینیٹلی آپ ماشاءاللہ خود بھی صاحب علم اور اتنے صاحب رائے ہیں کہ آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری صورتحال بہت مایوس کن ہے, کیونکہ بحیثیت قوم ہم پیچھے کی طرف جا چکے ہیں, اور کوئی ایسی سبیل بھی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایسا شخص اٹھا ہو, کوئی ایسی بات کرنے والا ہو, کوئی جماعت, ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. ہم جس طرح کی مینیپولیشن کر رہے ہیں سیاست کے اندر, جو بھی کچھ ہے اس کا نتیجہ اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے. میں تو یہ عرض کروں گا. تھینک یو سر. بہت شکریہ وسیم بھائی, آپ نے ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا اپنی گفتگو میں, وہ یہ کہ پولیٹیکل فائنانس کی اویلیبلٹی نہ ہونا ایک طرح سے یا ہونا ایک طرح سے پولیٹیکل ٹیلنٹ کے لیے انٹری بیریئر بھی بنتا ہے, اور ایک فیئر کمپٹیشن کی راہ میں شاید رکاوٹ بھی ہے کہ جس کے پاس فائنینشیل کیپٹل ہے, دے کین get into politics easily as compared to the people who may be very talented but they do not have political finance, so they cannot compete. تو یہ ایک ایسا چیز ہے جو ایک طرح سے ایک ڈسٹورشن بھی کریٹ کرتی ہے ہمارے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے اندر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, مختار صاحب آپ کی طرف ہم ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے. لطیف صاحب آپ پلیز اپنی بات رکھیے, پھر ندیم صاحب, اور پھر ہم مختار صاحب سے ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے اس پہ رائے لیں گے, اور اگر کسی نے بات کرنی ہے تو they can put up their hand so that we can give mic to them. تھینک یو زبیر بھائی, اور میرا خیال ہے اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیئر یو اینڈ مختار صاحب, اور میں آپ ہی وجہ سے اس فیس میں آیا تھا. پہلے تو میں سننا چاہتا لیکن پھر بات نکلی تو میں نے کہا کنٹریبیوٹ کر لوں. تو ابھی میرا خیال ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو بھی کمنٹ ہوا ہے اس میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرٹ ہوتی ہے
اور میرٹ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. تو ہمارا جو سندھ کا گورنر بنا ہے وہ بڑا میریٹرس بنا ہے. آپ دیکھیں مطلب ہاؤ ہی ون پرسن کین بیکم اے گورنر بیکاز آف ہز گراس روٹ ورکر ہیز بیکم گورنر. تو اور ہمارے بھائی وسیم صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اسی کے پیسے بھی نہیں چلتے ہیں, لیکن وسیم صاحب کو پتا ہے کہ ہزاروں لوگ جو موٹر سائیکلوں پہ تھے وہ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میرا خیال ہے جو اس ٹاپک کا پرپز ہے وہ پرپز یہی ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں کرپشن جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کی وجہ سے آ رہی ہے, اور میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو کرپشن کو لیں, کرپشن روٹ اور کرپشن از اے فروٹ آف دا پرابلم. سو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کرپشن جو فروٹ ہے جو ہمارے سسٹم میں برائیں ہیں اس کی وجہ سے کرپشن آتی ہے, روٹ نہیں. اگر آپ کرپشن کو نکال بھی دیں گے تو یہ ایک کو ہٹائیں گے دوسرے کو ہٹائیں گے تیسرا آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ آئی ایگری وتھ دیٹ پولیٹیکل اس میں پروسیس میں ریفارمس آنے چاہیے. ابھی میرے ایک بھائی نے پہلے کہا تھا, میرا خیال ہے کہ لوگ پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں, یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور میں پرسنلی اس بات میں اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جب تک ہم لوگ انڈیویڈول یعنی 10 روپے 50 روپے 100 روپے 1000 روپے سے فائنینس نہیں کریں گے تب تک یہ لعنت ختم نہیں ہوگی. یعنی کہ ہمیں اون کرنا چاہیے اپنے پارٹیز کو کہ بھئی ہم آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. اب دس از اے سی شفٹ, یعنی سی چینج آنی چاہیے کہ ہر آدمی جو کرپشن میں بات کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ بنے, فائنینشلی بنے, والنٹیئر کے طور بنے, اس میں کنٹریبیوٹ کرے کہ بھئی ہم جو ہیں وی آر پارٹ آف دیٹ اینڈ دین وی ڈیمانڈ میرٹ. اگر ہم نہیں کرتے اور صرف ایکسٹریم ایگزامپل پیسے لیتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کا دروازہ نہ کر کے کہیں گے ہم آپ سے جو ہے وہ یہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. اچھا یہ جو ابھی گورنمنٹ پالیسیز کی بات ہو رہی ہے, میرا زبیر صاحب نے انڈونیشیا کی بات کی اور میرا اور بھی بات کریں گے, کیا اگر ہم پالیسیز بنا دیتے ہیں آر دے الاؤنگ اس این ایڈیکویٹ منی. اب مجھے دوسرے ملکوں کا تو پتہ نہیں ہے لیکن آئی ول کوٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ $100 ملین تک جو پیسے دیے جاتے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ کو, اگر وہ لکھ کر دے دیں کہ وہ دوسرے پیسے ریز نہیں کریں گے. بٹ سو فار نو بڈی ہیز ٹیکن دیٹ منی $100 ملین, کیونکہ وہ جو پرائیویٹ جو منی ریز کرتی ہیں اسے 750 یا $1 بلین تک پیسے ریز کرتی ہے جو ان کو الیکشن میں چاہیے. which shows کہ بھائی how much money is needed and how much money will be needed to fight back. تو اگر ہم سر بنا بھی دیں کہ لیٹ اس سپوز کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ کو اتنے پیسے دے گی, از اٹ ایڈیکویٹ؟ وہ کبھی بھی ایڈیکویٹ نہیں ہوگی, ہمیں اور لوگ فائنینس کرنے پڑیں گے اور اس کو پیسے کریں گے. تو دیٹ از ریئلی اے مس میچ. سو آئی تھنک ٹو گو بیک دیٹ وی انڈیویجول, میرا ذاتی ایمان یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے خود فائنینس کریں اور ہماری یہ سائیکی چینج ہونی چاہیے اور ہم لوگ یہ اس کو لیں. اب اس کے آگے ایک لعنت اور آ گئی ہے جو the system I understand in USA کہ بھائی انہوں نے کارپوریشنز کو الاؤ کر جائے کہ you are individual, you are political, you can support any political entity. اور میرا خیال ہے کہ ان فیوچر یہ اور بڑی ایک جس کو کہتے ہیں لابینگ اور پارٹیسن قسم کی اور کیپٹلسٹ ایکسپلائٹیشن کا ایک سسٹم کو لے گا. سو ہمارے ملک کے ساتھ یہ اویلیبل نہیں ہے لیکن ہوگا. باقی ایک آخری چیز تھی کہ ہاں بس میں ایک اور چیز کرنا چاہتا تھا کہ جو الیکشن کمپین ہوتی ہے کسی اربن سٹی کی اور رورل کی, اس میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. آپ ایک اسکوائر کلومیٹر یا 2 اسکوائر کلومیٹر میں آپ کی ایک پوری ایم این اے کی سیٹ آ جاتی ہے, جبکہ آپ جو رورل ایریا میں بلوچستان میں جائیں تو یو مے ہیو several thousand اسکوائر کلومیٹر ٹو کور. تو وہاں پہ خرچ کرنا, یہاں پہ اگر موٹر بائک پہ آپ نکلیں گے تو آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے دن میں کہ 10-12 ہزار لوگوں یا جو ہے نا وہ لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکیں, اور وہاں پہ نہیں کر سکتے. and you need probably even more money in far-fetched areas or less sparsely populated areas. تو میں اپنی بات مختصر کر کے ختم یہ کروں گا کہ میرا خیال ہے جو بھی پالیسیز بنائے جائیں وہ ریئلسٹک ہوں کہ کتنا خرچہ آتا ہے, اور پلس ایز این ووٹر جو ہم لوگ ہیں سارے کے سارے اس پروسیس کا حصہ بنیں اور ہم پیسے ڈالیں. یہ نہ کریں کہ مطلب جو کمپنی اے یا کمپنی بی یا اینٹی اے یا اینٹی بی ان کو پیسہ دے, جو بھی پیسہ دے گا وہ ان سے ضرور فائدہ لے گا. کوئی پیسہ مطلب یہ پبلک سروس کے لیے نہیں دے سکتا ہے, 10,000 دے سکتا ہے, 10 لاکھ دے سکتا ہے, بٹ یو کین ناٹ اسپینڈ $100 million or $200 million or $250 million just for charity. So I will end with that. میرا خیال ہے کہ اچھی ٹاپک ہے. I hope that people get sensitized and think like that we should be the part of the process. We should donate the funding. Thank you, sir. میں پالیسی کا بندہ نہیں ہوں تو I'm sorry میری باتیں تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی ہوں. I apologize for that. Thank you, sir. نہیں بہت شکریہ لطیف صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا. 3 چیزیں میرا خیال ہے کہ بڑی اہم ہیں پولیٹیکل فائنانس کے حوالے سے. ایک جیسے تذکرہ ہوا ابھی ممبرشپ ڈیوز, دوسرا اس میں ہے ڈونیشنز, تیسرا ہے اسٹیٹ سبسڈیز. کہ ریاست جو ہے وہ بھی مختلف ممالک میں پولیٹیکل پارٹیز کو چونکہ لیجیٹیمیٹ ایکٹر سمجھتے ہیں ملک کی گورننس میں,
تو وہ ان کو سبسیڈائز بھی کرتے ہیں تاکہ جو کرپٹ منی ہے یا کرپشن سے آنے والا پیسہ ہے یا بلیک منی ہے اس کی ضرورت نہ پڑے. سو یہ تین چیزیں کہا جاتا ہے: ممبرشپ ڈیوز، ڈونیشنز اینڈ اسٹیٹ سبسڈیز. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ندیم آپ کائنڈلی بات رکھیے گا، پھر ہم فضا صاحبہ کی طرف بھی آتے ہیں. ندیم آپ بتائیے آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ دوسرے ممالک کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، خود بھی آپ پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان کو بھی آپ نے دیکھا. آپ اپنی رائے دیجیے کہ پولیٹیکل فائنانس میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے اور کیا واقعی یہ کرپشن کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر ہم پولیٹیکل فائنانس کو ریفارم کرنے کی طرف جائیں. جی ندیم صاحب. کیا شکریہ بہت بہت زبیر صاحب. سو بہت اچھا ڈسکشن ہو رہا ہے. اس میں لطیف صاحب نے کچھ باتیں کہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. تو جس طرح سے یہ نارتھ امریکہ میں دیکھیں کس طرح سے کیمپین چلتی ہے، یا یورپ میں، ان ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں جو کنزرویٹو پارٹیاں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے امیر ہوں، لیکن یا تو وہ فسکلی کنزرویٹو ہوتے ہیں یعنی پیسے کے معاملے میں، اور یا تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو سوشلی کنزرویٹو ہوتے ہیں. تو ان کا الحاق ہو گیا ایک طرح سے. دوسری طرف الحاق ہوا ہے ہسٹوریکلی جو پروگریسو ہیں، فسکلی پروگریسو ہیں، یعنی ٹیکس دے کر ایکوالٹی بڑھانا چاہتے ہیں. اور ان کے ساتھ الحاق ہوا جو سوشلی کلچرلی پروگریسو ہیں، جو عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہوموسیکشولز کے حقوق، اور جانوروں کے حقوق، اور ہر قسم کے کلائمیٹ چینج وغیرہ ان ایشوز میں انٹرسٹڈ ہیں. سو یہ ہسٹوریکلی الائنسز بن گئی ہیں کہ ایک پارٹیاں ہیں جن کا امیر آدمی سپورٹ کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے امیر آدمی سپورٹ کرتے ہیں، کمپنیاں سپورٹ کرتی ہیں، تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ ان پیسوں سے سپورٹ کرتے ہیں. اب چکر ہے کہ غریب آدمی کی جو پارٹی ہے ان کے پاس بھی جو سوشل پروگریسو لوگ ہوتے ہیں، سوشلی پروگریسو، گے رائٹس میں اس قسم کے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب ہوں. سو ان میں کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور وہ جنرس ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی ہمیں اپنے کمپنیاں دیتی ہیں تو وہ اپنے فائدے بھی نکالنے کے لیے دیتی ہے زیادہ تر. لیکن جو پروگریسو سائڈ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں لیکن وہ پیسے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ چینج چاہتے ہیں. ان کا بھی ہوتا ہے، کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی اپنے فائدے بھی لینے ہوتے ہیں. لیکن اس سے جو ہے فنڈنگ ہو جاتی ہے ان کی، آپ کی غریب آدمیوں کی پارٹی کی. دوسری ایک بڑی چیز ہوتی ہے یونینز جو ہوتی ہیں کرتی ہیں. سو ہمارے پاس، میں پروفیسر ہوں تو ہمارے پروفیسروں کی یونین ہے، لیکن ہماری یونیورسٹی میں الگ الگ قسم کی یونین ہے، شہر میں یونین ہے، کمپنیز میں یونینز ہیں. تو وہ یونین ڈیوز کافی زیادہ پیسے ہماری تنخواہ میں سے نکالتے ہیں. اب وہ جو ہے یونینز ہوتی ہیں ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اتنے پیسے ہوتے ہیں ان کے کہ وہ اچھا خاصا مقابلہ کر سکتی ہیں. اب اس کا اگر آپ کمپیئر کریں اس کو پاکستان سے، پاکستان میں ایک جو بڑا سورس ہے کیمپین فائنانس کا، وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ آپ کی آ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ وہ کس طرف ان کا رخ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میڈیا ان کے ایک طرح سے کنٹرول میں ہے، ان کا کئی چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. وہ جس کو کہیں کہ بھائی ہمیں یہ دکھانا ہے وہ دکھانا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی اور پارٹی کو جو ان کے سائڈ پہ نہ ہو تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس یونین وغیرہ میں اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں اگر ہوتے بھی ہوں تو وہ کہاں جائیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. عام آدمی جو ہے جو امیر آدمی ہے وہ پیسے دے سکتا ہے، وہ ان کی اپنی پارٹیاں ہوتی ہیں. اب غریب آدمی کی پارٹی کو پیسے ملے کہاں سے؟ اب لطیف صاحب نے جیسے کہا کہ
غریب آدمی جو ہے ہر کوئی اپنی اپنی تھوڑی بہت کوشش کر کے کچھ پیسے دے اپنے آدمی کو آگے بڑھائے. اب وہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے سیلاب ہوئے ہیں تو لوگ تو بھوک مر رہے ہیں, ان کے پاس اپنے چھت نہیں ہے, ان کے کئی لوگ بیمار ہیں, بچے مر رہے ہیں لوگوں کے. تو اس قسم کے, اور یہ ابھی کوئی نئی بات ابھی تو سیلاب کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ہماری سوسائٹی میں جو غریب طبقہ ہے جس کو ایکچولی ضرورت ہے ایک سنسیئر گورنمنٹ کی, ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کو پیسے دے سکیں. اب اس کا الٹرنیٹیو یہ بن گیا ہے کہ آپ کے جو عمرہ ہیں وہ کولیبریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہوئی یا دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو جو پالیٹکس کو ایز اے بزنس یوز کرنا چاہتے ہیں. ان کا ظاہری بات ہے وہ اب کس ملک میں کہاں کوئی اپنے آدمی کروڑوں روپے ڈالے کسی کیمپین میں. ہمارے پاس تو کوئی نہیں ڈالتا. میری ایک کالیگ ہے پروفیسر, وہ نیشنل الیکشن میں کھڑی ہوئی تو اس کا اپنی جیب سے تو 1 روپیہ بھی نہیں گیا. ہم لوگوں نے ڈونیٹ کیا, اس کو یونینوں نے سپورٹ کی, اور اس کے بعد وہ ہار بھی گئی, اس کا اپنا کوئی پیسہ نہیں ضیاع ہوا. لیکن پاکستان میں جو سسٹم بنا ہوا ہے, پیسہ یونین تو ہے نہیں, لوگ غریب ہیں, تو کہاں سے پیسہ آئے؟ اور آپ کا مقابلہ ہے عمرہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹڈ پارٹیز ہیں. تو اس میں جو ہے یہ فنڈامنٹل پرابلم ہے کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں, جو پارٹیاں ہیں, ان کو ضرورت پڑتی ہے عمرہ کی کہ وہ آئیں آ کے اپنا پیسہ ڈالیں. ظاہری بات ہے پہلے تو وہ اپنا پیسہ جو خرچہ ہوا ہے وہ نکالیں گے, پھر اس کے بعد وہ اس سے انڈائریکٹلی دے گیٹ آن اے پاتھ آف کرپشن. لیکن پیسہ نکالتے, جب آدمی پیسہ نکال رہا ہو تو وہ آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ بھائی کب پیسہ نکالنا بند کروں. سو آئی تھنک دس از breeding corruption, but the most fundamental problem in my view is یہ جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے پاس انلمیٹڈ unaccountable پبلک منی ہے, وہ جس طرح یوز کریں. اب اس کا مقابلہ جو ہے MQM نے کیا. اب ہمارے بھائی نے کمپیریزن کیا MQM کا پیپلز پارٹی سے. بھائی وہ چھوڑ دیا, ہمیں بھی یاد ہے کس طرح MQM نے کتنے لوگوں کو مارا. ہم لوگ رات کو ڈر کے بندوقیں اپنے تکیوں کے نیچے رکھ کے سوتے تھے, سندھی جو لوگ تھے کراچی میں, اسی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے بھاگے ہیں. سو بہرحال وہ باتیں چھوڑ دیں, لیکن کانسیپچولی جو ہے جو MQM فائنینس پولیٹیکل فائنینس کے لیے جو MQM نے کیا وہ واقعی وہ ایک ماڈرن اپروچ تھی. اب وہ کس وجہ سے ان کی موٹیویشن ہے, اس وقت ریسسٹ قسم کی موٹیویشن تھی, لیکن ان کا جو طریقہ تھا کہ لوگوں سے پیسے لیں اور لوگوں نے پیسے دیے, سو وہ جو ہے طریقہ وہ ہے. لیکن ان کو یہ بھی فائدہ تھا کہ ان کی جو پاپولیشن جس کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ پاپولیشن اربن تھی, ان کے پاس تھوڑی سخت تھی کہ وہ دے سکیں. باقی جو غریب جو لوگ بھوک مر رہے ہیں تو وہ کہاں سے پیسے نکال کے دیں گے. سو دیر آر سم فنڈامنٹل پرابلمس میرے خیال میں. شکریہ. بہت شکریہ ندیم صاحب, تھینک یو ویری مچ. بات جو ہے وہ گھوم پھر کے شاید اس سطح پہ اسی جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں پہ بہت سے ممالک اسٹرگل کر رہے ہیں, دے آر ایٹ ویریس ڈگریز آف فیلئر اینڈ سکسیس, کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل سسٹم کو اولیگارکس کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لیے آپ کو ممبرشپ ڈیوز, ڈونیشنز, اسٹیٹ سبسڈیز اور وہ لاز جو گورن کرتے ہیں وائٹ فائنانس کو, وائٹ سورسز آف فائنانس کو لوگوں تک پہنچنے میں, اس کو کیسے انیبل کرنا ہے تاکہ آپ کا سسٹم کلوز ٹو ایگالیٹیرین پرنسپلز جو ڈیموکریسی کے ہیں اس کے قریب جا سکے. وہ کیا ریفارمز دنیا میں کیسے انہوں نے کی ہیں, کس طریقے سے ایلیسٹ فنڈ ریزنگ کو لمٹ کیا ہے اور آرڈرلی فنڈنگ میکنزمز کو انکریج کیا ہے جس کی اکاؤنٹیبلٹی پاسبل ہے, اس کے کچھ ٹیکس کے انسینٹیوز دیے ہیں لوگوں کو کہ وہ
پولیٹیکل فائنانس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. اب ہم آگے چلتے ہیں فضا صاحبہ کی طرف. فضا آپ بات کیجئے, پھر ہم مختار صاحب کے پاس آئیں گے واپس کہ اب تک جتنی بحث ہوئی ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پھر ہم ریفارمز پہ بات آگے شروع کریں کہ پاکستان کے جو لاز جو گورن کر رہے ہیں پولیٹیکل فائنانس کو, اس میں جو تبدیلی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے اس طرف جائیں. جی فضا صاحبہ آپ پلیز بات کیجئے. جی السلام علیکم, بہت شکریہ. ابھی تک کی گفتگو میں کچھ پوائنٹس ڈسکس ہوئے, میں ان پہ تو خاص کوئی کامنٹ کی کروں گی, لیکن ایک دو میری جو آبزرویشنز ہیں وہ ضرور شیئر کروں گی. دیکھیے پاکستان دنیا میں بالکل ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوشش ابھی ہے ہماری کہ ہم جمہوری روایات کو مزید مستحکم کر سکیں, لیکن ہم جب پاکستان کا کمپیریزن کسی دوسرے ملک سے کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بھی اتنا فیئر نہیں ہوتا. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جو تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی ہے پاکستان میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بالکل اور گراس روٹ پہ آ جائیں تو بہت زیادہ افیکٹو یونینز بھی ایگزسٹ نہیں کرتی, نہ لیبر یونینز ہیں, نہ اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, نہ اور ہیں, مگر آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا کمزور سا نظام ہے. میری آبزرویشن کے مطابق یا جو بھی میں نے دیکھا اس پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہوئے, کہ جب سے آپ نے اپنے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ منتقل کیے ایسے نمائندگان کی طرف جن کا لینا دینا تھا ہی نہیں, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پیسے کی ریل پیل اور پیسے کی دوڑ اور اخراجات میں لامتناہی جو اضافہ دیکھنے میں آیا, یہ شاید اس علت کی وجہ سے ہوا. آپ اگر الیکشن کمیشن کے رولز دیکھتے ہیں, جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص بجٹ بھی آپ کو دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے اس بجٹ میں تو شاید ایک گلی یا ایک محلہ بھی کور نہ ہو پاتا ہو جہاں وہ کہتے ہیں کہ پورے حلقے کو کور کیا جائے. تو یہ جو دو عملی دو رخی ہے ہمارے سسٹم میں, اول تو اس کو ختم کرنا ہوگا. اگر پولیٹیکل فائنانس کی طرف آ جائے تو ہم ان منتخب نمائندوں کو کتنی حد تک مورد الزام ٹھہرائیں گے, جبکہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی پہ اٹھنے والے اخراجات کا آج کل غالباً تخمینہ جو ہے وہ 12 سے 15 کروڑ روپے. کسی بھی متوسط طبقے کا انسان کیا 12 سے 15 کروڑ روپے خرچ کر سکتا ہے؟ جواب یقیناً نفی میں آئے گا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں ایسے تمام افراد یا ایسے تمام گروہوں کی طرف دیکھتے ہیں جنہیں ہم عام فہم میں مافیا کا نام دے دیتے ہیں, کانگلومریٹس کا نام دے دیتے ہیں, بڑے بڑے سپینڈنگ گروپس کا نام دے دیتے ہیں. اچھا, کبھی تو یہ illicit بھی ہوتی ہے فنڈنگ, کبھی تھوڑی سی اوورٹ بھی ہوتی ہے, لیکن ہم جانتے سب کچھ ہے. یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جب منتخب ہو جاتے ہیں نمائندے اور ان کو ترقیاتی بجٹ ملتا ہے تو وہ ترقیاتی بجٹ فوری طور پہ پارٹی کے پاس چلا جاتا ہے, اس کے اوپر اس نمائندے کا کوئی اختیار نہیں بچتا. یہ پارٹی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کون سے پروجیکٹ میں کس طرح ہوتا, تو وہ حلقہ بیسڈ ہی ہے. اور اگر کوئی اقلیت یا ریزرو سیٹس والے جو نمائندگان ہیں ان کا ظاہر کوئی حلقہ نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ سارا معاملہ پارٹی کے پاس تو چلا جاتا ہے. اسی لیے ایک وشس سائیکل سا شروع ہوا ہے. میرے نزدیک تو اس کی جو ایک ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو تمام لیولز پہ سکیل ڈاؤن کیا جائے اخراجات کو. جب الیکشنز قریب ہوں تو پابند کیا جائے, چلے آپ پرائیویٹ ٹیلی ویژنز کو تو شاید نہ کر سکیں, کم از کم نیشنل ٹی وی کو تو آپ پابند کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمارے لائسنس کے پیسوں سے ہی چل رہا ہے وہ ادارہ, کہ وہاں پر ایک فیئر ٹائم تمام پارٹی کے سرکردہ نمائندگان جو بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہوں ان کو کوئی مخصوص ایئر ٹائم دے دیا جائے. اسی طرح کی اور بہت ساری ڈویبل سجیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن اخراجات میں کمی لانا, اس کو سکیل ڈاؤن کرنا میرے نزدیک بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم اسی طرح سے یہ جو لابی فنڈڈ کیمپینز ہوتی ہیں یا یہ باقی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ بعد میں ہم بہت شور مچاتے ہیں, لیکن وہ آپ کے الیکشنیئرنگ پروسیس کا حصہ بن چکا ہے. اس کا ایک اور آسان کام بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی الیکشنز قریب ہوں تو ہر پارٹی 3-4 مہینے پہلے اپنا مینیفیسٹو لے آتی ہے. اب آپ یہ بھی پابند کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یا کسی بھی ادارے کے جانب سے
کہ جی اس مینیفیسٹو کا بہترین طریقے سے اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے تھرو نیشنل میڈیا، اگر سرکاری اخبارات اول تو ہیں نہیں لیکن چلے ہیں بھی، اور سرکاری ٹیلی ویژن، اس کے بعد اس مینیفیسٹو کی بنیاد پر فنڈ ریزنگ کی جا سکتی ہے، اور بالکل کی جا سکتی ہے۔ اس کے آپ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ آپ ترتیب دے لیجئے کہ جس کو جو اچھا لگے اس مینیفیسٹو کے حساب سے وہ اس پارٹی کی فنڈنگ کرے۔ یعنی لا تعداد ریفارمز تو ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، اب پرابلم یہ ہے کہ جو ادارے جنہوں نے یہ کرنا ہے کیا ہم ان کو آمادہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو فی الحال تو میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔ بہت شکریہ فضا، ایز آلویز یور کنٹریبیوشن از ویری انسائٹفل۔ مختار صاحب، ہم اب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے پاس یو ہیو اے لاٹ آف پوائنٹس ٹو ایڈریس اینڈ ٹو کنٹریبیوٹ ایز ویل۔ ایک پوائنٹ میں ایڈیشنل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل فائنانس کے اوپر سیلنگ لگائیں گے کہ اتنے پیسے آپ ریز کر سکتے ہیں یا اتنے پیسے آپ خرچ کر سکتے ہیں، تو اس سے انلیگل کنٹریبیوشن کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے، which is actually gives boost to corruption۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک تو جن پوائنٹس پہ آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ رسپونڈ ضرور کیجئے اور اس فریم ورک کو مزید شارپن کیجئے، اور دوسرے یہ بھی ذرا بتائیے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں پولیٹیکل فائنانس کو ریگولیٹ کرنے والے، ان میں کیا تبدیلیاں آپ سجیسٹ کریں گے کہ جس کی وجہ سے توقع کی جائے کہ کرپشن میں کمی ہو سکے؟ تھینک یو ویری مچ، مائک از یورز مختار صاحب۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے الیکشن ایکٹ کو، اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز سے متعلقہ سیکشنز ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ باڈی کارپوریٹس نہیں ہیں۔ تو اگر پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹریشن سوائے اس کے کہ الیکشن کمیشن میں ہوتی ہے، اور وہ بھی رجسٹریشن ایز سچ نہیں ہے، اس کو آپ انلسٹمنٹ کہتے ہیں، کہ وہاں پہ انلسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اگر کوئی پارٹی انلسٹمنٹ نہ کروائے، یعنی اگر کوئی پارٹی یہ کہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی تو بنا رہے ہیں لیکن ہم اگلے 5 سال 6 سال الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور ہم انلسٹمنٹ نہیں کرواتے، تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکیں۔ یعنی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی وہ الیکشن نہ لڑنا چاہے تو اس کے لیے رجسٹریشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ پھر باڈی کارپوریٹ بھی نہیں ہو سکتی، جس کا مطلب یہ ہے وہ پراپرٹی اون نہیں کر سکتی، وہ اس کے لیے اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے تو شاید بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتی، اور ان کا کوئی انڈاؤمنٹ یا اس طرح کے فنڈز بھی نہیں ہو سکتے کہ جس سے وہ انکم جنریشن کر سکیں۔ ابھی ہمارے ہاں اس وقت شاید ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو جو اپنے آفیسز آن کرتی ہوں۔ زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز تو ایسے ہیں کہ جن کے آفیسز اگر ہیں بھی تو وہ کسی نہ کسی انڈیویجول کے نام پہ ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے ماضی میں جھگڑے بھی دیکھے ہیں۔ تو لیجسلیٹو فریم ورک کو اس حوالے سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ میری نظر میں تو پولیٹیکل پارٹی کو باڈی کارپوریٹ کا درجہ دینا چاہیے، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو فائنانس ریز کر سکتی ہیں اس کی صرف انڈیویجول کنٹریبیوشنز ہیں۔ وہ ممبرشپ فی لے سکتے ہیں یا کوئی انڈیویجول ان کو ڈونیشن دے سکتا ہے، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے فنڈز ریز کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں کہ کوئی فنڈ کنٹریبیوٹ کرے کوئی انڈیویجول، اور تو اس پہ اس کو ٹیکس بینیفٹ بھی نہیں ملتا۔ مطلب میں ایک ناٹ فار پروفٹ ادارے کو جو ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہے، اگر اس کو پہ میں اگر کوئی ڈونیشن دوں تو اس پہ تو مجھے ٹیکس بینیفٹ ملے گا اس حد تک، لیکن میں اگر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ڈونیشن دوں تو اس پہ کسی انڈیویجول کو ٹیکس بینیفٹ نہیں ملتا۔ تو اب سوال یہ ہے اس پرٹیکولر پوائنٹ سے متعلقہ کہ اگر ہم اپنے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس ہمارے ملک کی ضرورت ہے اور ہمیں اچھی پالیٹکس چاہیے اور ہمیں اچھی پالیٹکس کو فنڈ کرنا ہے، تو پھر ٹیکس بینیفٹس کیوں نہ ہوں؟ چونکہ پالیٹکس کے نتیجے میں ہی تو جمہوری نظام چلتا ہے، پالیٹکس کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ بنتی ہے اور اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ پالیٹکس ہمارے ملک کی ضرورت ہے، کسی بھی نظام کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نظام کی ضرورت ہے
تو اس کی فنڈنگ کو انسینٹیوائز کیوں نہ کیا جائے کہ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، اگر آپ ڈونیشن دیتے ہیں، اگر آپ کو کنٹریبیوشن دیتے ہیں تو اس پہ آپ کو ٹیکس بینیفٹ ملے گا. دنیا کے کئی ملکوں میں ایسے ہے، ہمارے ہاں کچھ پروپوزل شاید رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے کہ اس کو اس کو کیا نہیں کیا. اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈونیشنز کی لمٹس اس طرح سے ڈیفائن نہیں ہے. جہاں پہ میں سمجھتا ہوں ایک طرف تو ہم نے کہا کہ صرف انڈیویجول ڈونیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کہ ایک انڈیویجول میکسیمم کتنی ڈونیشن دے سکتا ہے. یہ ہم نے ڈیفائن نہیں کیا. یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے باقی ریفارمز کے ساتھ. ہمارے ہاں کارپوریٹ فنڈنگ الاؤڈ نہیں ہے، یعنی ایک پاکستانی کمپنی جو پاکستان میں بیسڈ ہے، پاکستان میں کام کر رہی ہے، وہ بھی فنڈنگ نہیں کر سکتی ہے. اب اس پوائنٹ پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کارپوریٹ فنڈنگ الاؤ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ایک طریقہ ہو سکتا تھا فنڈنگ کا، وہ ہم نہیں کرتے. اسٹیٹ فنڈنگ ایک طریقہ ہو سکتا تھا، وہ ہم نہیں کرتے. تو نہ اسٹیٹ فنڈنگ ہو سکتی ہے، نہ کارپوریٹ فنڈنگ ہو سکتی ہے، نہ انڈیویجولز کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ہم نے انسینٹیوائز کیا ہے. تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو فائنانس آئے گا کہاں سے؟ اب ہم ایک بڑی آئیڈیلسٹک وہ ویو لے لیں کہ جی سیاسی جماعتوں کا مینیفیسٹو اتنا اچھا ہونا چاہیے، ان کی کیمپین اتنی اچھی ہونی چاہیے، ان کی کریڈیبلٹی اتنی اچھی ہونی چاہیے، وہ کام اتنے اچھے کر رہے ہوں کہ لوگ بڑھ چڑھ کے گھروں سے نکل کے ان کو کنٹریبیوشنز دے رہے ہوں اور ڈونیشنز دے رہے ہوں. اللہ کرے ایسے ہو جائے، اور ایسے ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ کوئی بہت ریئلسٹک وہ ویو نہیں ہے. اور اسی وجہ سے دنیا میں انسینٹیوائز کیا جاتا ہے. ویسٹ کے ملکوں کی مثال لے لیں تو جرمنی میں پولیٹیکل پارٹیز ان کو پچھلے الیکشن کی پرفارمنس کی بنیاد پہ کہ اس جماعت نے کتنے ووٹ لیے تھے، اس کی بنیاد پہ پروپورشنیٹلی ان کو اسٹیٹ فنڈنگ ہوتی ہے. اچھا انڈیا میں ہمارے پڑوس میں سیاسی جماعتوں کو کیپٹل میں فار انسٹنس آفس بنانے کے لیے امینٹی پلاٹس دیے جاتے ہیں. اچھا یہ فیڈریشن کی بھی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان جیسا ملک، اس کی ریجنل پارٹیز ہیں، اور وہ ریجنل پارٹیز کے اگر اسلام آباد میں دفتر ہی نہیں ہے تو وہ فیڈریشن کیسے سٹرونگ ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل پارٹیز کے اسلام آباد میں بھی دفتر ہوں، اسلام آباد میں بھی ان کی میڈیا تک ایکسیس ہو، وہ ریجنل پولیٹکس کی یہاں پہ بات بھی کر رہے ہوں کہ ان کے ریجنز کے کیا مسائل ہیں، ایشوز کیا ہیں، اور وہ دوسرے صوبوں کو بھی جا کے انگیج کر رہے ہوں. یہ ہماری فیڈریشن کی ضرورت ہے کہ اس میں چھوٹی پارٹیاں دوسری جگہوں پہ بھی جا کے اپنی بات کر رہی ہوں، لیکن یہاں پہ آپ کو بڑی پارٹیوں کے دفتر بھی نظر نہیں آتے. اچھا انڈیا میں جیسے میں نے کہا دلی میں انہوں نے بڑی پارٹیوں کو انہوں نے دفاتر کے لیے زمین دی ہے. اچھا چلو جی اب دفاتر کے لیے زمین نہ دیں، آپ سرکاری بلڈنگز بنا دیں اور کہیں جی کہ اگر آپ کو پچھلے الیکشن کی پرفارمنس کی بنیاد پہ آپ کو ایک سپیس الاٹ ہوگی اور آپ وہاں پہ اپنا سٹاف پر بیٹھ سکتے ہیں. اب دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کو فائنانس کی ضرورت کیوں ہے؟ ان کو اس لیے بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، انہوں نے اپنے الیکٹوریٹ سے کنیکٹ کرنا ہے، انہوں نے میڈیا پہ کیمپینز کرنی ہے، انہوں نے اپنا مینیفیسٹو جو بھی ہو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں سے رائے لینی ہے، فیڈ بیک لینی ہے. اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں ایفیکٹولی کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو ان کو کچھ ریسرچ سپورٹ چاہیے، ان کے ممبرز کو کچھ ہیلپ چاہیے کہ وہ تیاری کر کے جائیں. اچھا یہ کیپیسٹی کچھ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے، کچھ ریسرچ وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک نیوٹرل سی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو ایڈیالوجیکل پرسپیکٹو سے نہیں دیتے. ادھر بڑی پارٹی کوئی نون کی اپنی ایڈیالوجی ہوگی یا ان کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہوگا، ایڈیالوجی نہ بھی کہیں، پیپلز پارٹی کا اپنا پرسپیکٹو ہوگا، پی ٹی آئی کا اپنا پرسپیکٹو ہوگا. تو مختلف ایشوز پہ جب آپ نے اپنی پوزیشنز اسٹیبلش کرنی ہے تو آپ کو ریسرچ سپورٹ چاہیے کہ آپ اپنے پرسپیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی پرائرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف ایشوز پہ اپنی رائے قائم کریں. اچھا وہ جب آپ کا آفس ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی فنڈنگ کے کوئی ایشورڈ طریقے ہی نہیں ہیں، تو آپ یہ کیسے کریں گے؟ تو میری رائے میں تو ہمیں اور یہاں پہ ہمارے ہاں ایک میڈیا ایسا ہے اور ہم نے پبلک اوپینین ایسے بنا دی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے لیے کچھ ایسا کیا جائے یا پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے ایسے کیا جائے تو اس کی ایک نیگیٹو پروجیکشن ہوتی ہے کہ یہ اب اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ تو بڑے کرپٹ ہیں، یہ تو یہ ہیں اور وہ ہیں، تو یہ جناب آپ دیکھیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں شاید ایک پروپوزل 2017-18 میں چلی بھی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹریبیوشن جو ہے اس کو ٹیکس انسینٹو دیا جائے اس پہ، تو اس پہ میڈیا میں نیگیٹو کوریج تھی کہ یہ دیکھیں جی اب آپ پھر اپنے آپ کو دے رہے ہیں.
اور بھائی اپنے آپ کو دے رہے ہیں یا سیاسی پارٹی کو دے رہے ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ سیاسی پارٹی کو کوئی ہم کر رہے ہیں اور وہ مس یوز ہو، چونکہ ہمارے ہاں وہ بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مس یوز چونکہ ہو سکتا ہے تو آپ وہ کام نہ کریں. مس یوز تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ سڑک بنانے میں کرپشن ہو جاتی ہے، تو پھر کیا سڑک بنانے کے لیے پیسے رکھنے بند کر دیے جائیں؟ وہ تو اسکولوں میں بھی کرپشن ہو جاتی ہے، تو کیا ہم اسکول بنانے بند کر دیں؟ تو بات یہ ہے کہ کیا بات فنڈامنٹلی اگر ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے چیکس لگانے ہیں کہ وہ مس یوز نہ ہو. تو چونکہ اگر اسٹیٹ فنڈنگ فار انسٹنس اگر ہوگی یا ٹیکس انسینٹیو اگر ہوں گے تو پھر سیاست یہ کہہ سکتی ہے چونکہ ہم نے اپنے ٹیکس جو ٹیکسیبل انکم ہماری ہو سکتی تھی اس کا حصہ اس طرح سے اس طرف جا رہا ہے سیاسی جماعت کو، تو اب ہم آپ کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. یا اگر اسٹیٹ فنڈنگ ہوگی تو اسٹیٹ فنڈنگ کے ذریعے سے آپ کنڈیشنز بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ فنڈنگ ہے کہ اس کا فلاں فلاں اتنا حصہ وہ ووٹر ایجوکیشن میں جائے گا یا آپ کی ریسرچ کیپیسٹی میں جائے گا، آپ ریسرچرز ہائر کریں گے یا آپ اپنے پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ جو ہماری پولیٹکس کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہوں. اچھا یہ وہ ہیں جو زبیر صاحب آپ پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے جس کی بات کہ بھئی لیجیٹیمیٹ طریقے آپ فراہم کریے کہ یہ 5 طریقے ہیں، یہ لیجیٹیمیٹ طریقے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ فنڈنگ لے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ لیجیٹیمیٹ طریقوں کو محدود کریں گے، ان کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے تو پولیٹکس کی ضرورت ہے فائنانس. پھر وہ فائنانس کہاں سے آئے گا؟ پھر وہ فائنانس 2 نمبر طریقے سے آئے گا، پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے. چونکہ آپ نے دیکھیے پانی اگر چل رہا ہے اس کو آپ اگر رستہ نہیں دیں گے تو وہ سائیڈوں سے رستہ بنائے گا. سیاست بھی ایسے ہی ہے کہ سیاست میں اگر آپ جائز طریقے سے فنڈز اکٹھا کرنے کی آپشنز نہیں دیں گے تو کہیں اور سے آئے گا. ابھی ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ جائز طریقوں سے نہیں آتا. زیادہ تر پولیٹیکل فائنانس جو وہ بلیک منی سے آ رہا ہے، وہ بھلے آپ انڈیویجول کینڈیڈیٹس کی کیمپینز دیکھ لیں، بھلے سیاسی جماعتوں کی کیمپین دیکھ لیں، بہت سارا فنڈز جو ہے وہ آف بجٹ ہوتا ہے، آف بکس ہوتا ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں جاتا، کینڈیڈیٹ کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں جاتا، وہ دائیں بائیں سے وہ یوز ہو رہا ہے، اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. دیر از نو وے الیکشن کمیشن اس کو پکڑ سکے، چونکہ کینڈیڈیٹ کہتا ہے جی میرے اکاؤنٹ سے تو نہیں گیا، میں نے تو یہ خرچ ہی نہیں کیا، یہ تو میرے کسی سپورٹر نے خرچ کر دیا، وائی آئی شوڈ بی ہیلڈ لائبل. اچھا اب آپ کہہ دیں کہ نہیں جی وہ لکھ بھی دیا ایکٹ میں کہ نہیں جی آپ کے حلقے میں آپ کے نام پہ جو بھی خرچ ہوگا وہ آپ کا شمار ہوگا، لیکن جب عدالتوں میں بات جائے گی تو یہ بات وہ ہوگی تو نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خرچہ کسی اور نے کیا ہو اور بھلے کینڈیڈیٹ کے کہنے پہ کیا ہو، لیکن آپ اسٹیبلش نہ کر سکیں کہ کینڈیڈیٹ نے کہا ہے، تو وہ کیسے آپ اس کا اس کی کانسیکوینس جو ہے وہ کینڈیڈیٹ پہ جائے گا. تو ابھی جو نظام ہے اس میں یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ بلیک منی پالیٹکس میں آئے، اور اس پہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ بہت ویک ہیں. تو میں میرے خیال میں کافی زیادہ ٹائم لے لیا، گفتگو اگر آگے چلائیے دوسرے پارٹیسپینٹس پہ اس پہ بات کریں. تھینک یو. بہت شکریہ مختار صاحب، آپ نے بہت سی باتوں کی طرف توجہ دلوائی ہے. رجسٹریشن کے پروسیس سے لے کر کہ پولیٹیکل پارٹیز کو انٹائٹل کن کن چیزوں کے لیے کیا گیا ہے، ان کا جو فریم ورک ہے رجسٹریشن کا، یا ان کا جو ایس او پیز ان کے لیے بنائے گئے ہیں، یا ان کو جو ماحول دیا گیا ہے، وہ اگر صرف الیکشن لڑنے والی پارٹیز کو ہی آگے آنا ہے اور الیکشن جو نہیں لڑنا چاہتی ہیں وہ رجسٹر نہیں ہو سکتی. سو وی ہیو ویری نیرو پاتھ ویز فار پولیٹیکل انگیجمنٹ ان پاکستان. یہ شاید ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو آرگنائزڈ لیول پہ، انڈیویجولی تو ماشاء اللہ کے تحت آپ لوگوں کو دبا ہی لیتے تھے کہ آپ نے سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، لیکن آپ نے لوگوں کے اکٹھا ہو کے کسی بھی پوائنٹ پہ بات کرنے کے لیے پولیٹیکلی آرگنائز ہونے کے لیے ونڈو بھی نہیں رکھی کہ لوگ اس ونڈو کو یوز کرتے ہوئے. سو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے لیول پہ بھی بہت ساری تبدیلیوں کی پاکستان میں ضرورت ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. پھر آپ نے ریجنل فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے جو چیز چاہیے کہ آپ کو ریجنل پارٹیز کے آفیسز اسلام آباد میں، فیڈرل کیپٹل میں، پروونشل کیپٹلز میں موجود ہوں اور ان کو اسٹیٹ سبسڈیز کے تھرو آپ فائنانس کر سکیں.
مجھے یاد ہے 1988 کے آنورڈ آئی تھنک یا اس کے اراؤنڈ پی ٹی وی پہ ایک کوشش ہوئی تھی، اس کی طرف فضا نے اپنی بات میں اشارہ کیا تھا اس نقطے کی طرف، جس میں پی ٹی وی میں فرحاد زیدی صاحب تھے جو اینکر تھے اس پروگرام کے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو موقع فراہم کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے مینیفیسٹوز پہ ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آ کے بات کر سکے. ڈیبیٹ نہیں تھی، فرحاد زیدی صاحب ہی ان سے انٹرویو کیا کرتے تھے. دیٹ واز سارٹ آف بائی لیٹرل ڈائلاگ تھا، لیکن ایک ابتدا تھی. اس میں ہمیں ایک سیڈز نظر آئے تھے کہ اسٹیٹ اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے ایکسپینس پہ لوگوں کو ایئر ٹائم دے رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، لیکن وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکا اور رک گیا. تو یہ لیجیٹیمیٹ ونڈوز اوپن رکھنا پولیٹیکل فائنانس کی اور اس کو انسینٹیوائز کرنا تاکہ وہ بعد میں اسکروٹنائز بھی ہو سکے. اللیگل انڈر دی ریڈار فنڈنگ کو آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ اسکروٹنائز نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہیں. اور پھر آپ ایک سطح پہ ملک کے اندر آپ ایک سیاسی بے چینی بھی پیدا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ نے گرفت میں لے لیا، کچھ کو نہیں لیا. تو ایک ایسی فضا بن جاتی ہے جس میں لگتا ہے کہ آپ اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں سسٹم کو. سو جتنا آپ سسٹم کو اوپن رکھیں گے، جتنا آپ لیجیٹیمیٹ پاتھ ویز آف پولیٹیکل فائنانس کو اوپن کریں گے، اتنا بہتر ہوگا. اور ریسرچز جو بڑی ابھی چونکہ یہ انیشیل سٹیجز میں ہے، بہت نیا کانسیپٹ ہے ایکچولی دنیا میں بھی کہ پولیٹیکل فائنانس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ وہ کرپشن کو کنٹرول کر سکے. اور مختلف ممالک میں بھی بہت بیسک لیول پہ ریسرچز ہو رہی ہیں. ایک میں انڈیکس دیکھ رہا تھا جس میں ان کا ٹینٹیٹو کنکلوژن یہ ہے کہ جتنی آپ ریسٹرکٹ کریں گے پولیٹیکل فائنانس کو، جتنا آپ اس کی سیلنگ کم رکھیں گے جیسے پاکستان میں ہے، اتنا ہی انسینٹیو آف کرپشن ٹو کرپشن وہ بڑھتا جائے گا، جس کی طرف مختار صاحب نے اشارہ بھی کیا، اور اس کی امپیریکل ایویڈنس اس بات کے پیچھے موجود ہے. سو آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ایسے ریفارمز کی ضرورت ہے. پولیٹیکل آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن، ناٹ اونلی پولیٹیکل پارٹیسپیشن، آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے. ممبرشپ ڈیوز کے سلسلے میں آپ کو لاز کو امپروو کرنا ہے. ڈونیشنز کی کلیکشن، ڈونیشنز کی کنٹریبیوشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کے لیے ٹیکس انسینٹیوز کیسے ہو سکتے ہیں. سو وائٹ منی کے جو چینلز ہیں وہ اوپن رہیں. اور تھرڈ ٹیئر پہ جو پرہیپس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از to provide state subsidies to all political parties and especially to the parties جو margins پہ آپریٹ کرتی ہیں، جن کے پاس ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس کے میکنزم بنائے جا سکتے ہیں، ان کو پارلیمنٹری کمیٹیز کے تھرو، ان کو ایک اسٹریم آف بیوروکریسی کے تھرو اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے. سو یہ کچھ اہم نکات میں جو خلاصہ بنا سکا مختار صاحب کی گفتگو سے. ہمارے اور کوئی دوست اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو آپ پلیز مائک اوپن کیجئے اور بات کیجئے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو جوائن ان پلیز سینڈ اس ریکویسٹ. اینڈ اف یو ہیو سم کوسچن اور یو وانٹ ٹو میک اے کامنٹ، آپ ضرور بات کیجئے. وسیم صاحب آپ پلیز بات کیجئے. پھر ہولڈنگ صاحب آپ کو ہم ریکویسٹ کریں گے آپ سے بات کرنے کی. پہلے وسیم صاحب کی بات سنتے ہیں. جی تھینک یو. یہ مختار صاحب نے ماشاء اللہ بہت زبردست ڈیفائن کیا ہے. اور بس اس کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب ہم پولیٹیکل فائنینس کی بات کرتے ہیں، اس وقت کا جو ماحول ہے، ہم اس کے اندر کچھ چیزیں اس وقت اس کا انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے. میڈیا، سوشل میڈیا، اب اس کو اگر ہم نظر انداز کریں، دیکھیں اس کے اندر بھی بزنس ٹائکون آ گئے ہیں نا. اب وہ ایک طرف پالیٹکس میں بھی آئے ہیں، دوسری طرف میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا پورشن انہوں نے گریجولی آہستہ آہستہ ان کے پاس جا چکا ہے. یہ انوائرمنٹ بھی پولیٹکس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو مجبور کر رہا ہے اس وقت کہ بھائی وہ اپنا ایک بڑا اماؤنٹ اس سیکٹر کے اندر بھی ڈالیں اپنی کمپین کو مضبوطی سے چلانے کے لیے یا افیکٹولی چلانے کے لیے. تو یہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک جب ہم اس پولیٹیکل ریفارمز کے اندر یا الیکٹرل ریفارم کے اندر جا رہے ہوں، اس کے اندر اگر ہم نے کیونکہ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا، کیونکہ اس وقت
अलामला इस वक्त बाहर का या न्यूज़ प्रिंट मीडिया तो इतना वायबल नहीं रहा, बट लेकिन सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो इस हद तक हो चुका है कि लोग उसके अंदर बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं. तो ये मैंने कहा ना, पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी है, वो उस तरफ जाएगा, वो एक बड़ा बजट है उसमें रखेगा, और हमारे पास ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास ना तो ऐसे जराए हैं. अब अगर हम एक पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर अगर कोई फीस भी रखें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर ये कोई भी नॉर्मल कंट्रीज, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का कोई पॉलिटिकल पार्टी वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर सके कि वो सफिशिएंटली अपनी पार्टी को रन कर सके. तो ये जो बात है कि स्टेट की तरफ से जब तक ये इस तरह की फैसिलिटेशन नहीं होगी, डेफिनेटली दुनिया में हो रही है, तो अगर हम इस इशू को, अगर मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर रेस करें, तो मैं समझता हूँ ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है. तो मैं, क्योंकि मीडिया का इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह से इंगेज करता है थ्रू एड और सोशल मीडिया, तो ये ज़रा सा इसके ऊपर थोड़ा सा, अगर मुख्तार साहब भी आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा. थैंक यू. जी मुख्तार साहब, आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप एलैबोरेट कर दीजिए, इस पर रोशनी डालिए. देखिए, मीडिया जो पॉलिटिकल फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो बात है, अब मीडिया किसी भी सियासी जमात की ज़रूरत है कि उन्होंने इलेक्टोरेट से कनेक्ट करना है, और उनको किसी भी अच्छी जमहूरियत में हर सियासी जमात को ये बराबर का मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पैगाम, अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम इलेक्टोरेट के सामने रख सकें. अच्छा, ये यहाँ पे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि हर शहरी को छोटी से छोटी जमात के भी प्रोग्राम का पता हो कि उनका मुख्तलिफ इश्यूज पे जाविया निगाह क्या है, या उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके अहदाफ क्या हैं, उनका प्रोग्राम क्या है. तो वो अच्छा, उसके लिए अब ज़ाहिर है अगर प्राइवेट मीडिया हो और हर सियासी जमात को उसको टाइम को ख़रीदने जाए तो वो तो नहीं ख़रीद सकेंगे, और उन्हीं पार्टीज को एडवांटेज होगा जो शायद बड़ी पार्टी हैं, या जिन्होंने किसी तरीके से पॉलिटिकल फाइनेंस मैनेज कर लिया हुआ है, या जिन्होंने इन्वेस्टर्स जो हैं जिन उनकी तायीद हासिल है. अच्छा, तो इसलिए स्टेट मीडिया इस हवाले से बड़ा एक अहम किरदार अदा कर सकता है. लेकिन अब ज़ाहिर है स्टेट मीडिया की एक अपनी लिमिटेशंस भी हैं. तो अब सोशल मीडिया का ज़माना भी आ गया है, तो सोशल मीडिया में भी फाइनेंस एक बैरियर हो सकता है. अगरचे सोशल मीडिया में और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन फाइनेंस भी किसी हद तक उसमें बैरियर हो सकता है. ख़ास तौर पे जब हम, अच्छा, सोशल मीडिया में और भी बड़ी जहतें हैं जिस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया की मैनिपुलेशन एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से की जा सकती है. उसमें ज़ाहिर पैसा भी मैटर करता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी मैटर करती है. और आपको पता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतों में ये इल्ज़ाम लगे हैं कि कई जगहों पे तो वो कहते हैं कि एक्सटर्नल पावर्स ने सोशल मीडिया के ज़रिए से और डाटा को मैनेज करके और उसको उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया है कि फेसबुक पे किस तरह से कैंपेन चल रही है और ट्विटर पे कैसे चल रही है एंड सो ऑन. और वो जो हमारा बहुत सारा डाटा, हमारी प्रेफरेंसेस का, जो इन बड़ी बड़ी फर्म्स के पास इकट्ठा किया होता है, और फिर उसकी बेसिस पे वो किस तरह से मैसेजिंग करते हैं और किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये सियासी जमातें, ज़ाहिर सियासी जमातें भी कर सकती हैं, लेकिन ये बाज़ का दूसरी ताकतें भी कर सकती हैं. तो यहाँ पे भी एक रेगुलेशन की ज़रूरत भी है, और यहाँ पे एक अच्छे कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत भी है. लेकिन अभी हमारे यहाँ इस हवाले से भी मसाइल मौजूद हैं, और बाज़ बात आप टाइम भी ख़रीदते हैं. तो अब हमारे इल्म में है कि बाज़ बात बाहर आप बड़ी फॉर्म्स एंगेज करते हैं जो आपको सोशल मीडिया में भी हेल्प करते हैं. तो ये वो एरिया बहरहाल है कि जहाँ पे रेगुलेशन की ज़रूरत भी है, और ज़रा ज़्यादा क्रिएटिवली सोचने की ज़रूरत है हमारी इलेक्शन अथॉरिटीज़ को कि वो किस तरह से. टिपिकली पिछले इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से वो कोई ख़ास इस तरह की एफर्ट इलेक्शन कमीशन कर भी नहीं पाता. जहाँ पे वो कोड ऑफ कंडक्ट जारी भी करते हैं, खैर वहाँ पे भी उनकी इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी के इश्यूज हैं, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से ये तो बिल्कुल एक वीक एरिया है. थैंक यू जी. बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब. होल्डिंग जो अकाउंट है, अगर आप बात करना चाहें तो उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे. अहमद भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है, कामरान साहब भी हमारे साथ हैं. तो होल्डिंग जो अकाउंट है, आप प्लीज बात कीजिए. उबैदुल्लाह बात कर रहा हूँ, एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ मैं होल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चन है, सवाल हैं इस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है. तो इस वक्त जो हमारे साथ जितने इश्यूज हैं वो बड़े इश्यूज ये हैं कि रजिस्ट्रेशन का है
کہ اگر ہم سوشل ویلفیئر کا ایک قانون ہے اس کے تحت رجسٹر ہو رہے ہیں تبھی وہ آگے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے. سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو رہے ہیں پھر بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی اس طرح ہونا چاہیے. SCCP میں جا رہے ہیں وہاں سے بھی ایشوز ہو رہے ہیں. پھر اس کو ہم پھر ایک چیریٹی کمیشن بنا ہے ہر پروفیشنل کا, جس طرح سندھ کے اندر بھی ہے. سندھ کے اندر 2 سال پہلے مطلب یہ جس طرح یہ بنا تھا اور اس کے بعد نیوز پیپر میں اس کا آیا تھا کہ بھئی آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں وہ چیریٹی کمیشن میں اپلائی کریں. پھر ہم نے بھی وہ چیریٹی کمیشن میں پروسیس کیا تو ان کی فیس تھی 10,000, وہ بھی ہم نے فل کر دی. اس کے بعد 2 ایئرس ہو گئی ہیں, ابھی تک کوئی بھی مطلب وہاں سے بھی کوئی ہمیں ریسپانس نہیں ہوتا ہے. پھر جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کی آفس وزٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا لیٹر لے کر آئیں. پھر جب ہوم ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, آپ جو ہے نا جائیں اپنے ڈسٹرکٹ سے جو NOC بھی لے کر آئے پلس جو سوسائٹی ایکٹ رجسٹر ہے وہاں. مطلب یہ اتنے لیندی پروسیس ایک آرگنائزیشن کے لیے بنائے گئے ہیں اور اتنے مطلب پیچیدہ جو ہے قانون بنے گئے ہیں. تو ایک آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے وہ چھوٹی سی مطلب کام کر رہی ہے. جس طرح بھی فلڈ یہ ڈیزاسٹر آیا تھا اس کے اندر بھی مطلب ہم جو ہے اچانک پھر ایک نوٹیفیکیشن بینک کے پاس آ جاتا ہے کہ بھائی جو آرگنائزیشن کے آپ کے BODs ہیں ان کے جو ہے بایو میٹرک بھی ہونی چاہیے پلس ان کی پولیس ویریفیکیشن بھی ہونی چاہیے. پھر وہ بھی ہم ایسا نہیں ہے, ہم پروسیس سب کرتے ہیں مگر آگے جا کے اس کا پھر رزلٹ بھی نہیں ملتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی مطلب ایک میکینزم میں ایک اسٹرکچر بنایا ہوا نہیں ہے کہ بھائی ایک چھوٹا ادارہ ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے وہ کام کرنا چاہ رہی ہیں, اس کے لیے ایزی پروسیس اس طرح ہونا چاہیے. چلو اگر پروونشل لیول پر ایک قانون بنا ہوا ہے 18 ترمیم کے بعد اگر وہ اختیارات صوبوں کو ملے ہوئے ہیں تو اس تحت کے اگر ایک آرگنائزیشن صوبائی لیول پر رجسٹر ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی ایزی پروسیس ہونا چاہیے. اگر وہ صوبہ رجسٹریشن کا کوئی اس کا پاس نہیں ہے تو وہ فیڈرل لیول پر اگر SCCP میں کوئی رجسٹریشن کروانے جا رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایزی ایک میکینزم اچھا ہونا چاہیے کہ بھائی وہ جو آرگنائزیشن ہے یا جو جتنے بھی BDOs ممبرس ہیں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک ایزی کیا یہ پورا ایک سیٹ اپ کوئی آگے جا کے یہ بنے گا یا اس کا کوئی حل ہے یا یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو اسپیشل جو چھوٹی آرگنائزیشن ہے وہ اس طرح کے مسائل جو ہے دیکھتے رہیں گی. تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر کچھ مطلب یہ میرا ایک کوشچن بھی جی ہے. بہت شکریہ, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. ہم اس کا جواب مختار صاحب سے لیں گے بٹ تھوڑے سے وقت کے بعد, کیونکہ یہ ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے, بٹ یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ سم رسپانس فرام مختار صاحب, کیونکہ یہ 1-2 اور دوستوں نے بھی ہم سے آف لائن بات کی تھی تو ہم چاہیں گے کہ اس پہ مختار صاحب تھوڑی رائے دیں. جی کامران بھائی آپ پلیز بات کیجیے اور پھر ہم احمد صاحب کے پاس بھی چلیں گے. تھینک سو مچ. جی شکریہ. میں 100% متفق ہوں احمد مختار صاحب نے جو کہا. اگر انہیں پراپر وے سے کسی سے ہم فنڈنگ عام لوگ کر سکیں, ہماری انڈسٹری کر سکے, تو پھر کیا ضرورت ہے انہیں کہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہونے کی. مافیا چاہے وہ ہیلمٹ ایکسپورٹ کرنے والا ہو یا سٹیل بنانے والا یا کسی طرح کا بھی, یا چینی مافیا ہو, تو ان کے اگر وہ انویسٹمنٹ آپ کے الیکشنز پہ کریں گے تو یقیناً وہ آپ سے ریٹرن بیک مانگیں گے اور آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ آپ نے ان سے سمجھ لیں کہ وہ غیر تحریری طور پہ بغیر کسی تحریر کے سود پہ پیسے لیے ہیں اور آپ نے اسے کئی 100 سے ملٹی پلائی کر کے واپس کرنے ہیں جب آپ نے اقتدار میں آنا ہے, چاہے وہ آپ اسی الیکشن میں آ جائیں یا جس پہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں یا اگلے الیکشن میں آئے. اس کے لیے ایک دوست نے میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی. 2 رائے اس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا مالکان اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر اگر میڈیا ہاؤس کو خریدتا ہے, چاہے وہ اخبار کی صورت میں ہے یا کسی چینل کی صورت میں ہے, اس میں بظاہر کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے اگر وہ اپنی جماعت کے نیریٹو کو آگے نہیں بڑھاتا. لیکن ابھی تک جتنے بھی میڈیا مالکان سے میرا PBC یا PBA کی وجہ سے میٹنگز میں جاتے ہیں, لوگوں سے واسطہ رہتا ہے, 2 بڑے ادارے بھی اس میں شامل ہیں اور اسے خریدنے والے بھی, تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا ذاتی طور پہ تو شاید نظریے کو وہ آگے لے کے جا رہا ہو یا فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے, لیکن شاید اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو وہ اس طرح سے فائدہ نہیں دے پاتے یا دیتے, یا وہ شاید اپنے اوپر جو ہے وہ لیبل ہٹانا چاہتے ہیں. ماضی کے اندر ہم نے بہت پہلے کچھ چینلز کو بھی دیکھا اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف نہیں جاتے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ میڈیا جو ہے وہ الیکشنز پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی قانون سازی ہو سکتی ہے. جیسے کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے تو پیمرا رولز کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کیبل کے مالک ہیں تو آپ چینل کے مالک نہیں ہو سکتے. یعنی اگر آپ کیبل ٹی وی ڈسٹریبیوشن
कंपनी आपकी है, जैसे ये केबल घरों में आती है, डिजिटल है या एनालॉग वे से आती है, तो आप चैनल नहीं बना सकते। अगर आप चैनल के मालिक हैं तो आप केबल नहीं बना सकते, उसका लाइसेंस नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर भी बात की जा सकती है। जैसे अभी एक दूसरा ये है कि अभी एक एनजीओ के हवाले से भी एक मेरे दोस्त ने बात की। मैंने पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन को बड़ी करीब से पिछले दिनों स्टडी किया, और एक दोस्त ने अप्लाई किया तो उस प्रोसीजर का हिस्सा भी रहा उसे मॉनिटर करने के लिए। आपके पास 2 लाख हो, आप एक कॉलम या एक खबर एक इलेक्शन कमीशन के किसी बंदे के हक में लगा दें, थोड़ी सी तारीफ कर दें, और 2000 लोगों के साइंस उसके लिए अंगूठे और चीजें जरूरी हैं, लेकिन अगर आपने 100 के भी या एक बंदे नहीं सारे अंगूठे लगा के दे दिए हैं तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जिन लोगों ने मुल्क को चलाना है, मुल्क में कानून साजी करनी है, मुल्क की स्याह और सफेद के मालिक हैं, उनकी तंजीम या इदारे या सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन का अमल ये है। जहाँ किसी ने वेलफेयर का काम करना है, एहतियात और खैरात पे गुजारा करना है, कुछ कमाना नहीं है, कुछ सर्विस चार्जेस नहीं लेने, उनका प्रोसीजर एनजीओ की रजिस्ट्रेशन का यकीनन अभी दोस्त ने बताया है, इससे भी ज्यादा हालात खराब हैं। आपके ऊपर एक FIR झूठी भी है तो आप जो है वो एनजीओ रजिस्टर नहीं करवा सकते, आप उसका अमल का हिस्सा नहीं हो सकते। इवन कि अब तो तमाम बॉडी के अंदर मौजूद 7 के 7 या 8 अरकान के ऊपर अगर बच्चे हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर भी है, तो आपका अकाउंट तो बहुत दूर की बात है, आपको NOC जारी नहीं होता। तो इन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर तो कहा जाता है माजरत के साथ कि जितना चोर चक्का लफंगा अगर वो शख्स है या जितनी FIR है उसके पास है, उसके ऊपर है, तो उतना ही वो मोअज़्ज़ज़ है और उतना ही बड़ा लीडर है। तो बहरहाल मैं सपोर्ट करता हूँ, यकीनन इसके ऊपर कानून साजी की जरूरत है, और अगर लीगल वे से हम इन्हें दफातर फंडिंग और चीजें दें तो ये भी जिस माफिया के हाथों में जकड़े हुए हैं उससे निकलने में शायद इन्हें मदद मिले। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने बहुत अहम बातों की तरफ इशारा किया और हमारे जो बिहेवियर के प्रॉब्लम्स हैं जिनका शायद ताल्लुक लीगल एनवायरनमेंट के साथ भी है, आपने बहुत खूबसूरती से उसका अहाता किया। अब हम आगे चलते हैं अहमद भाई की तरफ। अहमद भाई, आप पॉलिटिक्स को करीब से देखते भी रहे हैं पॉलिटिकल फाइनेंस के हवाले से, और क्या पॉलिटिकल फाइनेंस को अगर बेहतर रेगुलेट कर लिया जाए, इसके लिए वो एवेन्यूज ओपन कर दिए जाएं जो अभी तक रिस्ट्रिक्टेड हैं पाकिस्तान में, तो करप्शन में शायद खातिर खा कमी लाई जा सकती है। जैसे भी आपका व्यू है, आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, प्लीज बात कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत नवाजिश, आपने बात करने का मौका दिया। बहुत दिलचस्प मौजू है। मैंने तकरीबन कोई 2.5 साल पहले एक छोटी सी काविश की थी, इसके ऊपर छोटा सा एक ब्लॉग लिखा था। मेरी बड़ी दस्तबस्ता गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल ये है कि आपकी रियासत जब ये शऊरी फैसला कर लेगी कि इस रियासत के लिए, इस समाज के लिए सियासत और सियासी जमातें कोई जरूरी चीज है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे मिजाज में एक तब्दीली आएगी। ये हादसा भी होना है। मेरा ख्याल है कि शायद हम उस तरफ चल पड़े, लेकिन अभी ये होना है कि आप सियासत को, सियासी जमातों को मिन हैसुल रियासत इतना इम्पोर्टेंट समझें कि उस पर कोई इन्वेस्टमेंट की जाए। अब इसमें मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये है कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका सालाना बजट रियासत से $17 बिलियन के करीब है। और ये जो जुमला है ये मेरा नहीं है, ये जनाब एहतजाज हसन और जनाब आपके बाबर आवान साहब, जब उनको बहुत जोर से जमहूरियत आ रही होती थी तो उनका ये जुमला है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका तो बाकायदा रियासत ने एक बजट रखा हुआ है। बाकी जो छोटी मोटी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, PTI हो गई, MQM हो गई, उन्होंने फिर अपने मिजाज के मुताबिक कुछ मॉडल्स तरतीब दिए हैं। और सारा तबर्रा, जितना भी तबर्रा है, जितनी भी क्या नाम है तंज और ताना और जितना भी है मतलब बुराई, वो आप छोटी जमातों पर अपने मरकूज रखेंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है पतली गर्दन के हैं। वो जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उस पर आप तनकीद नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। तो ठीक है, अब जो छोटी जमातें हैं उनके अगर 4-5 फी जमाना जो है वो मेरा ख्याल है कोई मॉडल है। आप पीपल्स पार्टी, नून लीग का मॉडल है कि आप अपनी जाती हवाले में मतलब इतने कोई उमरा हों कि फिर आप सियासत कीजिएगा। एक नया मॉडल जो है वो इमरान खान साहब ने मुतारिफ कराया कि उन्होंने ATMs का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया।
ایک ماڈل جو ہے وہ باپ پارٹی اور پی ایس پی کا ہے, وہ آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب وہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ فرینچائزز کھول کے دے دیتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنا گمبھیر اور اتنا کمپلیکس مسئلہ ہے کہ آخری حد میں تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ اس کا حل نہ تلاش کر سکیں. میں ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں جو بہت کمپلیکس اور کثیر الجہتی ہوتے ہیں اس پر میں اصرار کرتا ہوں کہ ہمیں کارپوریٹ انوائرمنٹ کی طرف نظر ڈالنی چاہیے, اور اس میں اس طرح کے جو کمپلیکس معاملات ہوتے ہیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ از دا اینمی آف گڈ, اور اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ آپ سفر جاری کیجئے, صحیح سمت کی جانب سفر جاری کیجئے, اور چیزوں کو ہلکے ہلکے کر کے ایک ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے اس کو کسی طریقے سے مطلب بہتری کی طرف مائل کیجئے. اشارہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دے دیا تھا اس طرف کہ جب یہ ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ سیاسی عمل جو ہے وہ کوئی اس ریاست کے لیے سماج کے لیے ضروری ہے, تو اس کو پھر من حیث الریاست اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا, میرا خیال ہے مختار بھائی نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم مغرب کو بھی اپنا قطب نما بنائیں تو یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ والا جو معاملہ ہے, جس طرف کچھ احباب نے اشارہ کیا کہ وہ پارلیمان میں جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر ہم مغرب کو بھی اپنا قطب نما بنائیں گے تو وہاں پر بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کے معاملات موجود ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مذاقہ خیز مثال دیتا ہوں, میری رہائش امریکہ میں ہے. اینٹی اسموکنگ کیمپین, مطلب بڑا کوئی اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے, مطلب صحت کے حوالے سے بڑی زبردست کوئی کیا نام ہے مطلب معاشرے کی سدھار کی ایک کاوش ہے. آپ کو ہنسی آئے گی یہ سن کے ڈاکٹر صاحب کہ وہ تمام کی تمام جو نان اسموکنگ جو کیمپین ہے وہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری جو ہے وہ اس کو فائنینس کرتی ہے. تو مطلب میرا خیال ہے کہ دنیا جو ہے وہ طریقے نکال چکی ہے. ہم بھی کیا نام ہے اپنے معاشرے کے سدھار کے لیے شاید بہت سارے معاملات کاپی پیسٹ, میں بار بار کہتا ہوں کہ مطلب اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں کوئی probably wouldn't have to reinvent the wheel, ہم کاپی پیسٹ مار سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ ہماری نیت میں ہلکا پھلکا مطلب کوئی ایمانداری ہو. اور وہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس پر میری سوئی ہر وقت اٹکی رہتی ہے کہ مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آمادہ کرنا ہوگا اس سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کہ وہ کسی طریقے سے سیاست کرنا چھوڑ دے, تو پھر کیا نام ہے مطلب یہ باقی جو فروئی معاملات ہیں میرا خیال ہے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. بہت شکریہ عمر بھائی, ایز آلویز آپ نے ڈیٹیل سے بات کی, اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس ماڈلز موجود ہیں اور ورکیبل ماڈلز موجود ہیں. ڈیموکریسیز میں مختلف ممالک میں جہاں پہ ایک ریگولیٹڈ اینڈ لیگل فائنانس کی اویلیبلٹی کو یقینی بنایا گیا ہے, اور جس کی وجہ سے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نے بہتر پرفارم بھی کیا ہے اور کرپشن کو کنٹرول کیا ہے. وہ پریڈیٹری قسم کے جو اولیگارکس ہیں ان کے ہاتھوں میں یا مافیاز کے ہاتھوں میں کیون نہیں ہوئے ہیں وہ معاشرے. تو اس طرف جایا جا سکتا ہے, اس کا مطلب پاسبلٹی ہے. مختار صاحب آپ ہم کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں, آپ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے, کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے, اور پھر ہم حاضرین کا شکریہ ادا کریں گے کیونکہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. تمام اصحاب نے بہت اہم اور ریلیونٹ ٹو دی پوائنٹ گفتگو کی, which is really worth appreciating. جی مختار صاحب. جی بہت شکریہ زبیر صاحب. میں کوئی جو ہوئی ہے گفتگو اس کو ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا. ایک دو اضافی پوائنٹس کہ پولیٹیکل فائنانس کے ذریعے سے ہی اگر آرگنائز پولیٹیکل فائنانس ہو اور سیاسی جماعتیں اس سے مستفید ہو رہی ہوں اور ایک اچھا ریگولیشن بھی ہو, تو اس کے نتیجے میں یہ رجحان تقویت پکڑے گا, یعنی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت آنے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے, اور یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے الیکشن لڑنا بھی ممکن ہو جائے گا. میرے خیال میں سیاسی جماعتیں بھی, ان کے لیے بھی انسینٹیو ہوتا ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے لائل ورکرز کو ٹکٹ دیں, لیکن ان کی مجبوری یہ بن جاتی ہے کہ جب وہ فائنانس ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے تو پھر ان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو بہت تکڑا ہے, جس کے پاس بہت پیسہ ہے, تو ہم اس کو ٹکٹ دیں. اور ٹکٹ دیتے ہوئے ان کو غالباً یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی پریشر آئے گا تو یہ کھسک جائے گا, لیکن اس وقت جب وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں
تو ایک طرف ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک لائل کینڈیڈیٹ ہے جس کے پاس پولیٹیکل فائنانس نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک امیر کینڈیڈیٹ ہے جس کے جیتنے کے امکان ہیں، جو کہ وہ فائنانس خود مینیج کر سکتا ہے. تو اس وقت وہ شارٹ ٹرم گین کو دیکھتے ہوئے اپنے ورکر کی قربانی دے دیتے ہیں. تو یہ ظاہر ریشنل اور بہت پریگمیٹک چوائسز ان کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ایک لانگ ٹرم کاسٹ ہے ہمارے اوور آل سب کے لیے، اور وہ یہی ہے کہ عام آدمی کے لیے پھر پولیٹیکل پروسیس میں شمولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور جب وہ اس طرح کے ویلدی لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوتے رہتے ہیں. تو ہمیں اگر پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اپنے نظام میں کرپشن کی کمی لانی ہے، تو شاید ایک انٹری پوائنٹ پولیٹیکل فائنانس ہو سکتا ہے. شاید یہ وہ کی ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ان سارے حوالوں سے بہتری آئے، کہ پولیٹیکل سسٹم زیادہ انکلوسیو ہو، اس میں ٹرانسپیرنسی آئے، اور کرپشن میں بھی کمی آئے. چونکہ مجھے لگتا ہے دیکھیے ہر پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو بہت گریڈی ہیں اور وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور وہ اپنے لیے بینیفٹس کرتے ہیں، اپنی فیکٹریوں کے لیے، اپنے بزنسز کے لیے. ایسے لوگ ضرور ہوں گے. اچھا، لیکن یہ غالباً ہمارے ہاں کرپشن کی یہ واحد وجہ نہیں ہے. مطلب بڑی وجوہات میں ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑی وجہ یہ پولیٹیکل فائنانس ہے، کہ ایسے نظام میں جہاں پہ لیجیٹیمیٹ طریقے سے پولیٹیکل فائنانس ارینج کرنا ممکن ہی نہ ہو، وہاں پہ تو سیاستدان کی نظر اگلے الیکشن پہ ہوتی ہے، اور وہ شاید مسلسل یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن بھی جیتنا ہے، تو اس کا پولیٹیکل فائنانس کدھر سے آئے گا. اور اگر وہ بلیک منی سے آ رہا ہے تو پھر آپ امیجن کریے کہ وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کتنی ایک کوشش کر پائے گا. وہ کوشش ہو ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ وہ خود اپنی پولیٹیکل سروائیول اور کنٹینیوٹی وہ اسی جو ہے بلیک منی سے جوڑ کے دیکھ رہا ہے، تو وہ انیشیٹوز آ ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ وہ راستے بنانے کی ضرورت ہے کہ جن راستوں کے ذریعے سے جینون پولیٹیکل لافلی پولیٹیکل فائنانس ارینج ہو سکے، اور جب وہ ہو پائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ لابیز کا اور آرگنائزڈ کرائم کا اور مافیاز کا رول کم ہوگا اور ہونا چاہیے بتدریج. آف کورس گریڈ بیسڈ کرپشن تو پھر ہی رہے گی، پھر بھی رہے گی کہ جہاں پہ پرسنل آپ نے اپنی جیب میں ڈالنا ہے، لیکن کم از کم وہ حصہ کہ جو آپ اگلے الیکشن جیتنے کے لیے جو آپ کو طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اور انیکڈوٹلی ہم سنتے ہیں لوگوں سے، وہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں لیڈر نے یہ کہا کہ اب دیکھیے اگلا الیکشن لڑنا ہے تو ہمیں پھر اسی طریقے سے لڑنا پڑے گا جیسے مخالف لڑتے ہیں. تو مطلب وہ لوگ جو سیاست میں اچھی انٹینشنز کے ساتھ بھی آئے، پولیٹیکل فائنانس کی مجبوریوں کے ہاتھوں، وہ بھی بعض اوقات اسی راستے پہ چلنے لگ گئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ مختار صاحب. میرا خیال ہے کہ جو باٹم لائن ہے ہماری ڈسکشن کی، ایک احمر نے ود ٹنگ ان چیک بھی کچھ 2-3 ماڈلز جو پاکستان میں پریکٹس ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یا بہت امیر لوگ ہوں، افراد بہت امیر ہیں، ایک ماڈل وہ ہے، لینڈ لارڈز ہیں. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ امیر لوگوں کو اپنا دوست بنائیے، جن کے لیے انہوں نے ایک سیاسی میٹافر بھی یوز کیا اے ٹی ایمز کا. تیسرا یہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہو کہ پبلک فائنانس تک آپ کے ایکسیس جو ہے وہ پریویلیجڈ ہو جائے. یہ وہ 3 میتھڈز ہیں جو شاید اس کے ڈاؤن سائڈ بہت زیادہ ہے. ایک یہ کہ یہ انٹری بیریئر بھی ہے ان اٹ سیلف، اور انیکویٹیبل بھی ہے، اور شاید جو ڈیموکریسی کے جو فروٹس ہیں، جو ایکچولی جو کمپٹیشن چاہیے اور جو اوپننس ٹرانسپیرنسی سسٹم میں چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم چاہیے، ان کو یہ ختم کرتا ہے. اس کے برعکس بہت سے ممالک میں بہت اچھے طریقے سے پولیٹیکل فائنانس کو مینج بھی کیا گیا، اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ان ماڈلز کو آپ پاکستان میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کی کچھ سٹریمز کو آپ پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو فارمولیٹ کر سکتے ہیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ریئلی ری انوینٹ دا پولیٹیکل ویل.
ارشد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس اب ہم کنکلوڈ کریں گے, آپ کائنڈلی ذرا بات کر لیجیے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ, بہت اچھی سپیس ہوئی, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. تو بہت شاندار آئیڈیاز سامنے آئے. اسی طرح ہی ہوتا ہے, کوئی بھی بات شروع ہوتی ہے پھر وہ اس کے اوپر تھنک ٹینک بنتا ہے, پھر پریشر گروپ بنتا ہے, پھر پولیٹیکل سٹرگل شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی شروعات ہے. ایسی حوصلہ شکنی والی بات ہمارے ملک میں نہیں ہے. بھٹو صاحب نے جو پارٹی بنائی تھی اس میں امیلگم ضرور تھا, لیکن عام لوگوں کو شامل کیا گیا اور وہ آگے چلی. اور عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی کسی حد تک یہ فارمولہ رکھا گیا, لیکن وہ بدقسمتی سے اے ٹی ایمز اور یہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق جو ہے وہ ان کے وہ مقصد کو پورا نہیں کر سکا اور عوام کو تھوڑی مایوسی ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک دوست بھائی جو ذکر کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اہم ہے, لیکن ہمارے پبلک کا رول جو ہے وہ بہت ہی غیر اہم ہے. ہمارے ملک میں ایسی آئیڈیل پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار ہو, اور وہ بھی سمجھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے پیچھے ہٹنا ہے. تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے, اور بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور پولیٹیکل فائنانس اور کرپشن اور پیسہ, اس کا اثر رسوخ ضرور ہوتا ہے سیاست میں, لیکن یہ کبھی بھی کسی نظریے, آئیڈیالوجی اور مینوفیسٹو اور سٹرگل کو میٹ نہیں کر سکتی ہیں. یہ جتنے مرضی ریسورسز ہوں وہ پھر ایک جائز اور سچی بات اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق اس کا منشور کا ہونا وہ بیٹ کر جاتا ہے فائنانس کو. تو مڈل کلاس ہمارے ملک کی جو ہے وہ ابھی کافی بڑی ہو گئی ہے, مضبوط بھی ہو گئی ہے, بہت پڑھے لکھے اور اسکالرز لوگ بھی پیدا ہو گئے. تو یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اس میں میرے خیال میں حوصلہ افزائی والی یہ بات ہے کہ نیئر فیوچر میں ایسا کچھ ضرور ہونے جا رہا ہے اور ہوگا, اور لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق ایک ایسا پلیٹ فارم ملے گا جو عملی طور پہ بہت اچھے نظریے اور اسٹرگل کے ذریعے سے حق حکمرانی حاصل کر لے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ارشد صاحب. سی پی ڈی آئی کی طرف سے تمام احباب کا بہت شکریہ جو تشریف لائے, گفتگو کی. آئی ایم شور بہت سے لوگوں نے اس گفتگو سے استفادہ کیا, سن کر استفادہ کیا. نیکسٹ جب ہم ملیں گے تو پھر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ہم ایک جس کی طرف مختار صاحب نے اشارہ کیا آرگنائزڈ کرائم کے حوالے سے, تو ہم اگلی چند نشستوں میں کسی ایک نشست میں یہ آرگنائزڈ کرائم پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں اس سلسلے میں کیا سچویشن ہے اور اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, اور اس کے متعلق ہم کیا کیا جا سکتا ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں. بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. شب بخیر, انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.